إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. محترمی و مکرمی فضیلت الشیخ شفیق عالم جامعی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود قابل احترام علماء کرام، جماعت کے محترم ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سماج کی بھلائی اور سماج کا بگاڑ اس اعتبار سے بہت ساری باتیں، چاہے وہ نبیوں کے واقعات کی صورت میں ہوں یا اسی طرح سے آخرت کے اعتبار سے ہو یا دنیا میں اللہ کے فیصلوں کے اعتبار سے ہو، سماج کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں تری میں فساد برپا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوت، لوگوں کے عمل کے نتیجے میں، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، ہم ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھاتے رہتے ہیں، اس کا انجام انہیں چکھاتے رہتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے واپس لوٹ آئیں. اس ایک آیت میں بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حالات کا تعلق لوگوں کے اعمال سے، حالات کا بننا اور بگڑنا لوگوں کے اعمال کے بننے اور بگڑنے سے جڑا ہوا ہے. حالات کی شکایت سبھی کرتے ہیں، چاہے سیاسی حالات بگڑے ہوں، چاہے معاشی حالات بگڑے ہوئے ہوں، چاہے طبی اعتبار سے کوئی انسان انفرادی زندگی میں پریشان ہو، میڈیکل ایشوز اس کے ہیں، فائنینشیل ایشوز اس کے ہیں، پولیٹیکل ایشوز اس کے ہیں، سوشل ایشوز اس کے ہیں، بلکہ بعض اوقات سائیکولوجیکل ذہنی مسائل اس کے ہوتے ہیں، دل میں سکون نہیں، چین نہیں، پریشان ہے. پریشانیاں خصوصاً سماجی سطح پر، عالمی سطح پر، ملکی سطح پر جب ظاہر ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں لوگوں کی بدعملی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ لوگوں کو یوں ہی پریشان کرے. اللہ رب العالمین کی طرف سے جب عذاب کے، سختی کے، مصیبت کے فیصلے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے ایک سبب ہوتا ہے، وہ یہ کہ لوگوں کی زندگی میں بگاڑ ہے. بگڑا ہوا سماج اپنے برے اعمال سے خود ہی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں، زمین پر، سمندروں میں فساد آ گیا، بگاڑ آ گیا. بگاڑ دونوں اعتبار سے، ایک انسان جو غلط اعمال کر رہا ہے، جان و مال کا نقصان اس کی وجہ سے سماج میں ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے اس کے بدلے میں، اس کی سزا میں عذاب آتا ہے. اس عذاب سے بھی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، اس عذاب سے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں.
اللہ نے کہا کہ لوگوں کی کرتوت کے نتیجے میں فساد برپا ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ عذاب کیوں آتا ہے؟ ایک عذاب تو وہ ہے جو جہنم کا عذاب ہے، ایک عذاب وہ ہے جو دنیا میں آتا ہے. برے حالات دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ ہم ان کے بعض اعمال کی، بعض کرتوت کی سزا انہیں دنیا میں چکھائیں. ہر عمل کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دیتا ہے. بہت سے اعمال سے تو اللہ تعالیٰ درگزر کرتا رہتا. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت سے اعمال برائیاں آتی ہیں اللہ تعالیٰ فوراً سزا دیتا بھی نہیں، معاف کرتا رہتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ پھر اللہ رب العالمین اس کی سزا بھی دیتا ہے، دنیا میں اس کی سزا بھیجتا ہے. لیکن یہ سزا کبھی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے فنا کر دیا جاتا ہے، قوموں کو تباہ کر دیا جاتا ہے. لیکن کبھی یہ سزا ایسی بھی ہوتی ہے جو تباہ کرنے والی نہیں بلکہ جگانے والی ہوتی ہے. اکثر دنیا میں جو مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، چاہے انفرادی زندگی میں آئیں چاہے سماجی زندگی میں آئیں، اکیلے آدمی پر آئیں یا پورے معاشرے میں آئیں، یہ اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان سوچے ایسا کیوں ہو رہا، ایسا کیوں ہو رہا. اللہ تو ظالم نہیں، اللہ تو رحم والا ہے، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. اللہ جب چاہے مدد کر سکتا ہے، تو کیوں نہیں ہو رہا ایسا کہ اللہ ہماری مدد کرے؟ کیوں مصیبت میں ہم ہر دن کیوں ایک نئی مصیبت ہم پر آ رہی ہے؟ کیوں زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں حالات بگڑتے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم پریشانی سے پریشانی میں، چھوٹی پریشانی سے بڑی پریشانی میں جا رہے ہیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں اس میں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھاتے ہیں تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں. معلوم ہوا کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں اس لیے آتی ہیں کہ ہم اللہ کی طرف واپس لوٹیں، اللہ کی طرف واپس لوٹیں، اپنے حال کی اصلاح کریں، اللہ سے بھاگنے کی بجائے اللہ کی طرف بھاگنے والے بنیں. معلوم یہ ہوا کہ مصیبتوں کی جڑ میں ہماری اپنی بد عملی ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات سنوریں، بدلیں، بہتر بنیں، تو صرف تمنا کرنے سے نہیں ہوگا کاش کے اچھے حالات آ جائیں، صرف دعائیں کرنے سے نہیں ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات بہتر بنیں، ہم کو بہتر بننا پڑے گا. حالات کو بہتر بنانے کا آسان ترین ذریعہ اور یقینی ذریعہ یہ ہے کہ ہم شروعات اپنے سے کریں. ہم اپنے آپ کو اللہ کی مدد کے لائق بنائیں. ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ اللہ پھر خود ہماری حفاظت کرے. نہیں کہ اللہ نے، آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم سبھی جانتے ہیں. ایک اکیلا انسان جو توحید پر ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اتنی ساری صفات ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے بیان کی. ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے امت تھے، اسوہ تھے، نمونہ تھے، امام تھے. امت کے معنی امام کے ہوتے ہیں. وہ خیر کا، بھلائی کا، توحید کا، اللہ کی طاعت کا ایک اسوہ اور نمونہ تھے. امۃ قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار، دائمی طاعت، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک حکم پورا کرنے والے. قانتا للہ حنیفا، اللہ کی خاطر کسی سے کٹنا پڑے تیار رہنے والے. باپ کو چھوڑ دیا، علاقے کو چھوڑ دیا اللہ کی خاطر. اللہ کی خاطر بیوی بچے کو بیابان میں چھوڑ دیا. باطل سے اپنے آپ کو موڑ کر حق کی طرف لانے والے.
جھوٹے معبودوں سے اپنے آپ کو بچا کر سچے معبود کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینے والے، حنیفا ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ نے مشرکین کو تنبیہ کے طور پر کہا، وہ سمجھتے تھے عرب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ہم انہی کے دین پر ہیں۔ اللہ نے تنبیہ کی، کہا وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، تم اپنی نسبت جوڑ رہے ہو ان سے، وہ تمہاری طرح نہیں تھے، تم شرک کرتے ہو، وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر کرنے والے، کبھی ناشکری نہیں۔ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، کبھی نہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر کرنے والے، جو بھی نعمت اللہ دے اس پر شکر کرنے والے۔ شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ نے انہیں چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور انہیں صراط مستقیم کی طرف، صراط مستقیم پر گامزن کر دیا، صراط مستقیم پر اللہ چلاتا رہا ان کو۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ اوصاف تھے، دعوت دی بادشاہ کو، دعوت دی قوم کو توحید کی، سارا معاشرہ شرک اور کفر سے اور گندگی سے بھرا ہوا تھا، ستاروں کی پرستش کرتے تھے، لکڑی کے بت بنا کے انہی کو پوجتے تھے۔ ایک نوجوان قوم میں آ کر قوم کے پورے نظام کے سے ہٹ کر ان کو بتا رہا ہے کہ شرک غلط ہے، توحید پر تم کو جینا چاہیے، یہ سارے بت کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، وہ میرا رب ہے، وہ تم سب کا رب ہے، دعوت دے رہے ہیں۔ قوم کو ہضم نہیں ہوئی دعوت، معاملہ بڑا، بدنامی بڑھی، پوری قوم دشمن ہو گئی، پوری قوم دشمن ہو گئی۔ سارے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ سارے لوگوں کے لیے ایک سبق بن جائے۔ بڑی آگ جلائی گئی، بڑی آگ جلائی گئی، کئی دنوں تک آگ جلتی رہی، اس کے چرچے ہونے لگے، لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ ایسا دن جس میں سارے لوگ جمع ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر پھینک دیا گیا، اس میں پرانے زمانے میں آتا اس کو کیٹاپل بولتے ہیں، اس طرح سے رکھ کے پھینکا گیا آگ میں، جلائی آگ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قصہ بیان کیا ہے، جب انہوں نے آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا تو آگ نے جلایا نہیں، جبکہ آگ جلاتی ختم کر دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا بندہ کیسا ہے، آگ کیسی بھی ہو، آگ کی صفت کچھ بھی ہو، اس بندے کی صفت کیسی ہے، یہ توحید والا ہے، طاعت والا ہے، شکر گزار ہے، شرک سے بچنے والا ہے، اللہ کی طرف پھرنے والا ہے، اللہ سے تعلق توڑنے والا نہیں ہے، اللہ کی خاطر دوسروں سے تعلق توڑنے والا ہے، اللہ کا ہو کر رہنے والا، اس کی صفات یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندہ جو صفات والا، خوبیوں والا، خیر والا، بھلائیوں والا بندہ ہے، اس بندے کی صفات کی وجہ سے آگ کی صفت کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آگ سے کہا اے آگ تو ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے، ابراہیم پر تو کیا بن جا، ٹھنڈک والی، سلامتی والی۔ آگ ٹھنڈک والی رہتی، آگ کیسی رہتی، لوگ سردیوں میں کیا کرتے ہیں، آگ جلا کے اس کے اطراف بیٹھتے ہیں، بھائی ٹھنڈک جائے، گرمی محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کی صفت کو، جس میں حرارت ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈک بنا دیا، اور آگ سلامتی والی ہوتی، آپ اس میں 2000 کے نوٹ ڈالے تو کیا ہوتا، جل جائے گی، ختم ہو جائے گی سب چیز، کپڑے، لکڑی، کاغذ، یہاں تک کہ انسان بھی ڈال دو بھسم ہو جائے گا اس میں جل کے۔
وہ فنا کرتی ہے، سلامتی والی نہیں ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے آگ کو ٹھنڈک والی، سلامتی، اس کے مزاج کے خلاف. آگ کا مزاج نہیں ہے کہاں کی ٹھنڈک اور کہاں کی سلامتی. میں تو فنا کرنے والی ہوں، میں تو حرارت والی ہوں، جلا کر بھسم کر دیتی ہوں، گرمی ہے میرے اندر. ہوگی ابراہیم کے لیے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے خصوصی بندے ہیں، خاص بندہ ہے. یہ اسپیشل کیس ہے. یہ کیا ہے؟ اسپیشل کیس ہے. آگ اپنی صفت پر باقی رہے گی قیامت تک، آج کے دن نہیں، اس بندے کے لیے نہیں. کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں. اس آگ میں ڈالنے کے باوجود اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. اللہ تعالیٰ نے آگ کی صفت کو بدل دیا اس بندے کی وجہ سے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. بندہ ویسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کائنات میں چیزوں کے قوانین کو بدل دیتا. بندہ ویسا ہونا چاہیے. بندہ ویسا ہونا چاہیے. آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی وہی آگ ہے. اللہ چاہے تو آج جس بندے کے لیے چاہے اس کو کر سکتا ہے. بندہ ہے کہ ویسا، بندہ بھی تو ویسا ہونا چاہیے. ہم اللہ سے اللہ ہم کو بچا لے، ہماری حفاظت کر، ہمارے مسائل کو حل کر، ظالموں کے ظلم سے بچا، اس سے بچا. لمبی لمبی دعا کرتے ہیں ہم لوگ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ صرف دعا کرتے ہیں، لیکن ہم اس دعا میں جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، حفاظت، سلامتی، ٹھنڈک، ہم لائق ہیں کیا؟ اللہ رب العالمین آج بھی وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہلاکت کے اسباب کو حفاظت کے اسباب بنا سکتا. بندہ ویسا ہونا چاہیے. بندہ ویسا ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑا کام کرنا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے وقت جب فرعون کو خبر لگی تو فرعون نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کو کمزور کرنے کے لیے بچیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور بچوں کو قتل کرتا تھا. لڑکیاں رہنے دو، لڑکے قتل کرو. قوم کے مرد کم ہو جائیں گے، پاپولیشن کم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ کمزور ہو جائے گی قوم. خطرہ تھا اس کہیں بڑھ نہ جائیں بھائی اتنے. لیکن اللہ تعالیٰ نے، اور کس کی وجہ سے؟ بعض روایت میں کہ اس کو کسی نے بتایا تھا ایسا کوئی پیدا ہونے والا ہے جو تیرے لیے مصیبت بنے گا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو، جو کہ فرعون کی ہلاکت کا سبب تھی، کس کی گود میں سنبھالنے کے لیے بھیجا؟ سوچیے. فرعون چاہ رہا ہے بنی اسرائیل کو ہلاک کر دیا جائے، لڑکوں کو قتل کرو، لیکن جو فرعون کی ہلاکت کا ذریعہ ہے وہ کس کی گود میں پل رہا ہے؟ کس کے گھر میں، کس کے محل میں پل رہا ہے؟ اس سے حفاظت کروائی جو خود ہلاک کرنا چاہتا تھا. اللہ کا معاملہ ذرا عجیب ہے. اللہ کرنا چاہے تو ایسا بھی کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں رکھ کے پالا اور موسیٰ علیہ السلام ہی اس کی ہلاکت کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. بندہ ویسا رہنا، بندہ ویسا ہونا چاہیے. ہم اگر ویسے ہو جائیں، اس لائق ہو جائیں، ان صفات کے حامل ہو جائیں، تو کیوں اللہ ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ ہم لائق ہیں کیا؟ ہم لائق ہیں؟ آئینہ دیکھیں تو ہم کو خود اپنے سے نفرت ہو جائے. اگر ہماری صفات ہمارے سامنے ہی بیان کی جائیں، ایک آدمی ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، اس کے اندر یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، آپ اس کو جاب پہ رکھو گے کیا؟ تو نہیں، ایسا آدمی نہیں چاہیے. بولے آپ ہی کے تو بارے میں بول رہے تھے ہم لوگ، نام نہیں دیا تھا آپ کو، خالی صفات ساری آپ ہی کی ہیں. آپ خود ہی اپنے آپ کو جاب پہ نہیں رکھ رہے، آپ خود ہی اپنے آپ کو قبول نہیں کر رہے، آپ خود اپنے آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہو. آپ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین جو اتنا اونچا ہے وہ آپ کو قبول کرے، وہ آپ کے لیے کائنات کے قوانین کو بدل دے.
وہ آپ کی حفاظت کرے، آپ کی مدد کرے، آپ کو عزت دے، آپ کو اونچا مقام دے، آپ کی زندگی میں اللہ کا، اللہ کے دین کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے رسول کا، اس کی سنتوں کا وہ مقام ہے؟ ہم اللہ کے دین کو کیا مقام دے رہے ہیں؟ ہم اللہ کے حکم کو کیا مقام دے رہے ہیں؟ ہم اللہ کی بات کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے؟ اور ہماری بات کا عرش پر مقام ہو، سوچئے اللہ کی بات ہمارے پاس اس کی ویلیو کتنی، اللہ کے احکام کا ہمارے ہاں کیا مقام؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کریں، ہماری دعا ایسی ہونا کہ اللہ دعا کرتے ہی مسئلہ حل ہو جائے، ہمارا آسمان سے فرشتے نازل ہو جائیں اور ہماری حفاظت کرنے والے بن جائیں، ہم چاہتے ہیں۔ اور ہم جو چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ وہ سنے، مانے، وہ کرے، ہم کر رہے ہیں؟ کبھی یہ بھی سوچا ہم نے اللہ کیا چاہتا ہم سے؟ ہمارا دھیان سب کس پر ہے؟ ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ یہ ملے، ایسا ہو، ایسا نہ ہو، ہمارا سارا دھیان اس پہ ہے۔ ہم کبھی بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں آج کے دن میں صرف یہ سوچوں گا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کوئی دن طے کہ ایسا ہم کسی کروٹ پہ ہم نے یہ خیال کیا کہ میں کیا چاہتا، بازو رکھ، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے یہ ذرا دیکھیں گے۔ تو جب میں اللہ تعالیٰ کی چاہت کا لحاظ نہیں کرتا، اللہ کو کیا ضرورت ہے میری چاہت کا لحاظ کرے؟ میں کون؟ رب العالمین کی چاہت کا میرے پاس کوئی مقام نہیں، اس کے لیے میرے پاس سوچنے کے لیے ٹائم نہیں، میری ساری صلاحیتیں اپنی اغراض پر ہیں، اللہ کے حکموں پر، اللہ کی چاہت، اللہ کے فرائض، اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، زندگی کا مقصد جو اللہ نے مجھ کو دیا، اس کے لیے ٹائم ہی نہیں میرے پاس۔ میرے پاس سارا ٹائم ہے اپنی لذتوں، چاہتوں، خواہشات کی تکمیل کے لیے۔ جب اللہ کے دین کا ہی میرے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے کیوں کچھ کرے؟ میں نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ ہم بیٹھ کے کیا سوچتے؟ اللہ ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ اللہ ایسا کیوں کر رہا؟ اللہ ایسا کیوں ہونے دے رہا؟ ہم اپنی زندگی میں کیا ہونے دے رہے ہیں؟ ہم اس پہ سوچتے کبھی؟ عقائد سے لے کے عبادات سے لے کے اخلاق سے لے کے انفرادی زندگی سے لے کے سماج میں دیکھیں، گھروں میں دیکھیں، اولاد سے لے کے بھائی بہن رشتہ داروں میں دیکھیں، اس میں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کتنی نگرانی کر رہے ہیں جو امانت ہم کو سونپی گئی تھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کرے، ہماری حفاظت کرے۔ اللہ کی سونپی ہوئی امانت کی ہم نے کتنی حفاظت کی؟ اللہ کے دین کی ہم نے کتنی حفاظت کی؟ ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ہوتا ہے ایسا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم نے جو عہد مجھ سے کیا ہے اس کو تم پورا کرو، تو میں اس عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے۔ ہمارا دھیان اللہ کے وعدوں پر ہے، ہمارے عہد پر ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے اس عہد کا پاس و لحاظ نہیں۔ بہت ضروری ہے کہ ہم آج اپنے حال پر غور کریں۔ ہم حالات پہ تو بہت غور کر رہے ہیں، ہاں، چائے کی پیالیاں ٹکرا کے ہوٹلوں پہ، میٹنگز میں، یہاں وہاں، حالات بہت خراب ہے، حالات بہت خراب ہے، کچھ کرنا چاہیے، معلوم نہیں کیا ہوگا، آگے فکریں، ڈسکشن ہو گیا، گھر پہ آئے، ہاں، بنین پہن کے، لنگی پہن کے سو کے خر 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 رات بھر چل رہا، پھر اگلے دن کہیں ملیں، حالات بہت خراب ہیں۔ یہ حال ہمارا ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں نے ان حالات کا مذاکرہ اور اس کا تذکرہ، اس کو اپنا مشغلہ بنا لیا۔ اس میں جس کی جتنی صلاحیت ہے، جتنا نیوز پڑھ رہا ہو، چاہے واٹس ایپ پہ ہو یا یوٹیوب پہ ہو، فیس بک پہ ہو، وہ اتنا زیادہ بڑا پروفیسر ہے۔ حالات کا تذکرہ کرنے سے حالات بدلتے نہیں۔ ہم حالات کو دیکھنے سے پہلے اپنے حال کو دیکھیں، ہمارا حال کیا ہے؟
جب تک کہ یہ حال نہیں بدلیں گے حالات بھی نہیں بدلنے والے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ساری ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ جو شروع میں مقدمے کے طور پر بھی میں رکھ رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی سو جائے تو کم سے کم یہ یاد رہے. حالات اگر ہم چاہتے ہیں کہ بدلیں تو اپنا حال ہم کو بدلنا پڑے گا. جیسا ہمارا حال ہوگا ویسے حالات آئیں گے. اگر ہمارا حال اچھا ہے حالات اچھے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کرے گا, ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے, ہم کچھ کر سکتے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کچھ کیے؟ کچھ نہیں کیے. وہ ہاں جیسے کچھ کہیں سے پانی لا کے ڈالے, وہ میں اپنے آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, نہیں کیے کچھ بھی, کچھ نہیں کیا انہوں نے. جو کچھ بھی کیا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. اور اللہ بھی فرشتوں کو نہیں بھیجا جاؤ جا کے بجھاؤ, نہیں بھیجا. اللہ جو چاہے, اللہ مالک ہے, وہ رب العالمین بادشاہ ہے. وہ عرش سے جو حکم دے دے یہ فرش پہ وہ ہو جاتا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے بس بول دیتا ہے ہو جا, ہو جاتا ہو. اس کو بس بولنے کی دیر ہے. کیوں؟ ساری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے. کل لہ قانتون, سب کے سب اس کے پوری طرح فرما بردار ہے. ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کا حکم مانتا. تو مانتا؟ ساری کائنات اللہ کا حکم مانتی. تو کیا کر رہا؟ تو کیا کر رہا؟ بولنے کو بولتا, اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں جھڑتا. ہاں, اور تیری زندگی تو اللہ کے حکم پہ اتنی بات کر, تیری زندگی میں اللہ کا حکم ہے کہ اللہ حکم دے دے ایسا ہو جائے میرے لیے, پوری دنیا صحیح ہو جائے, حالات صحیح ہو جائیں. وہ حکم اللہ کا چاہتا ہے. تیری زندگی میں جو اللہ کا حکم آنا چاہیے تو اس پہ پابند ہے. تو چاہتا ہے اللہ تیری دعاؤں کو سنے, تو اللہ کی بات کو سنتا, تو اللہ کی بات سن, اللہ تیری سنے گا. تو اللہ کی سننے والا اگر بن گیا, اللہ کیوں نہیں سنے گا تیری؟ اللہ بھی تیری سنے گا, لیکن تو پہلے سن. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا, اور یہ سب کے لیے. قرآن میں جب اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو رکھ دیا تو سب کے لیے کہ تم اس عہد کو, وعدے کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا. میں بھی اپنی مدد اور نصرت کے جتنے وعدے ہیں, جنت کے وعدے ہیں, رحمت کے وعدے ہیں, میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں گا. معلوم ہے کہ اللہ کے وعدے اس بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں کہ تم کون سی قوم کے, کون سے رنگ کے, کون سی نسل کے, کون سے علاقے کے, کون سے زمانے کے, نبیوں کے اولاد ہو کہ نہیں ہو, سید ہو کہ شیخ ہو کہ خان ہو کہ پٹھان ہو. اللہ کے وعدے ان بنیادوں پر نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے وعدے اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تم اپنی ذمہ داری کتنی نبھا رہے ہو, تمہارا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے, اللہ کا بھی وہی معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا. یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے, یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے. شروعات تمہاری طرف سے ہونا چاہیے. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, وَأَوْفُوا بِعَهْدِي. تم عہد کو پورا کرو, میں بھی عہد کو پورا کروں گا. شروعات کہاں سے ہونی پڑے گی؟ ہاں, ہم کیا بولتے ہیں, اللہ اچھے حالات, اللہ میں سدھر جاؤں گا. ہم شروعات کہاں سے چاہتے, اللہ اگر تو نے میرا کام کر دیا نا, میرا ٹینڈر پاس ہو گیا نا, میں انشاءاللہ حلال کماؤں گا. ہاں, میں ایگزام میں پاس ہو گیا نا, انشاءاللہ میں نمازی بن جاؤں گا. اے اللہ میری بیٹی کا نکاح صحیح جگہ ہو گیا نا, میں ایسا بن جاؤں گا. ہم چاہتے ہیں اللہ پہلے کرے اور پھر ہم کریں گے. الٹا ہے یہ, تو پہلے کر, اس کے بعد. زمین کو بولتے ہیں ہمیشہ فصل دے دے, اس میں سے ایک حصہ میں بونے والا بن جاؤں گا, بولتے ہیں ایسا. کوئی آدمی ایسا کہے, اگر لوگ کیا کہیں, پاگل آدمی, ایسا نہیں ہوتا. پہلے اپنے پاس کا بونا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد زمین دیتی, پہلے تو دینا پڑتا ہے. بلکہ ایک معمولی فقیر بھی اس قانون کو جانتا ہے. وہ بھی کیا کرتا, قوم سے لینے کے لیے پہلے جیب میں کے کچھ پیسے اپنے کٹورے میں ڈال کے رکھتا تاکہ لوگ اس میں ڈالے. ایک فقیر کو بھی معلوم ہے, جو محتاج ہے اس کو معلوم, تھوڑا اپنا رکھنا پڑتا ہے. ایسے خالی کٹورا لے کے نہیں بیٹھنے کا رہتا, تھوڑا پہلے سے دکھنا اس میں, دے رہے لوگ اس کو. سوچئے, ہمارا کٹورا خالی ہی خالی ہے,
ہم نے اللہ کے لیے کیا پیش کیا کہ اللہ ہم کو دے. ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ ہم اللہ سے لینا چاہتے ہیں, کچھ دینا نہیں چاہتے. نہ ہمارا وقت, نہ ہمارے اعلیٰ ترین جذبات, نہ ہمارے اوقات, نہ ہمارے اعمال. اللہ کے لیے ہم کیا قربانی. ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے, ان کا قصہ تو ہم کو یاد ہے, ان کی قربانیاں. خواب میں دکھا دیا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, اس کے لیے بھی تو تیار ہوئے کہ نہیں. شکایت نہیں کی, اللہ دعا کے بعد ایک بیٹا ملا, اب اس کو بھی ذبح کرنا نہیں, بلکہ فوراً راضی ہو گئے. لیکن بیٹے کو بھی راضی کرنا پڑے گا. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا خواب میں مجھ کو دکھائی دے رہا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں, کیا رائے تیری؟ بیٹا بھی نبی کا بیٹا ہے, اور نبی. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. کہ والد صاحب جو آپ کو حکم مل رہا ہے نا, آپ کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا ہی پائیں گے. نبی کا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یوں ہی خیالات نہیں ہوتا ہے, وحی ہوتا ہے. بیٹا بھی جان رہا ہے اس کو, اس لیے خواب بیان کیا. بیٹے نے کیا کہا, آپ کو جو حکم ہو رہا نا کیجیے, میری فکر مت کیجیے, میں صبر کروں گا اس پر. آج ہمارے گھروں کا حال ہے ایسا کہ اللہ فقر و فاقہ ڈال دے, ہم صبر کریں گے, اللہ کا جو فیصلہ ہم اس پر راضی ہے. بندہ اللہ سے چاہتا ہے کہ اللہ اس کے حالات کو صحیح کرے, اس کے لیے شروعات یہاں سے کرنی پڑے گی کہ ہم اپنے بگاڑ کو دور کریں. کیوں آ رہے حالات, کیوں بگاڑ آ رہا ہے, کیوں مصیبتیں آ رہی ہیں؟ ہمارے اندر قصور ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنا حال نہ بدلے. اچھے حساب سے بھی سوچو, برے حساب سے بھی سوچو. سب اچھا چل رہا تھا, خراب کیوں ہو رہا؟ کچھ تو خراب کر رہا کیا تو؟ سب اچھا تھا, اللہ کی نعمتیں تھیں, راحت تھی, سکون تھا, اب بگڑا کیوں؟ کہیں دیکھ تیرے سے کچھ کوتاہی تو نہیں ہو رہی, کچھ غلط تو نہیں ہو رہا تیری طرف سے, چاہے انفرادی زندگی ہو, اجتماعی حالات ہو. اللہ فرماتا ہے اللہ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنے حال کو نہ بدل دے. اللہ کسی قوم پر برے حالات نہیں ڈالتا جب تک کہ قوم خود اپنے اندر بگاڑ نہ پیدا کر لے. اللہ کسی سے نعمتوں کو سلب نہیں کرتا جب تک کہ قوم خود اپنے حال کو نہ بگاڑے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت دینے کے بعد اس سے نعمت کو ہٹاتا نہیں جب تک کہ قوم خود اپنے اعمال کو, اپنے حالات کو بگاڑ نہ لے. تمہارے اندر تبدیلی آئے گی, وہاں سے تبدیلی بھی آئے گی. یہاں تم بدلو, وہاں سے فیصلے بدلیں گے. اچھے عمل تو اچھے فیصلے, برا عمل برے فیصلے. ہم کو سدھرنا پڑے گا. حالات کی سدھارنے کے باہر صحیح کرنا ہے تو اندر سے شروعات کرنی پڑے گی. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر. آج لوگ بول رہے 2024 سارا معلوم نہیں کیا ہوتا. 14 میں بھی ایسا تھا, 18 میں بھی ایسے تھا. قوم ڈرتی ہے, اللہ سے ایسا ڈرتے فلاں بادشاہ آ جائے گا تو ایسا ہو جائے گا. جو بادشاہ اوپر ہے اگر وہ تجھ سے ناراض ہو جائے, تیرا کون بچانے والا کون ہے؟ قبر سے ویسا ڈرتا, قیامت کے دن سے ڈرتا, ایسا جہنم سے ایسا ڈرتا. لیکن حالات بدلیں گے, دیکھو ایسا ہوگا, سمجھا رہا میں, سنو, دھیان دو ذرا. سیاسی حالات کے بارے میں اتنی فکر ہے, قبر کے حالات کے بارے میں, حشر کے حالات کے بارے میں, جہنم کے حالات کے بارے میں. دنیا کی مصیبتوں سے ویسا ڈرتا ہے جیسا آخرت کی مصیبت سے ڈرنا چاہیے. دنیا کے بادشاہ سے ویسا ڈرتا ہے
اس کی مصیبت سے، اس کے عذاب سے ویسا ڈرتا ہے جیسا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اتنا اس سے بھی نہیں ڈرتا، اس کی فکر کبھی کبھار ہے، لیکن اس کے تذکرے روزانہ ہیں۔ روزانہ بیٹھ کے قبر کے بارے میں بات کرتے، روزانہ بیٹھ کے آخرت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں بات کرتے ہیں نہیں، لیکن سیاست کے حالات بہت خراب ہیں اور آگے بگڑنے والے ہیں، روزانہ معلوم یہ ہوا کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دی، آخرت کو نہیں، ہم نے مخلوق کو ترجیح دی، اللہ کو نہیں، خالق کو نہیں۔ ظاہر بات ہے پھر ذلت ہم پر نہیں آئے گی، مصیبت ہم پر نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ ضروری ہے کہ ہم اپنے حال پر غور کریں، اپنے حالات کو درست کرنے کی فکر کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے بگاڑ کی، مصیبت کی اور جس ذلت اور پستی میں ہم پڑے ہوئے اس کی اصل بنیادیں کیا ہیں، تاکہ وہاں سے ہم سدھار کی کوشش کر سکیں، وہاں سے ہم اصلاح کی کوشش کریں۔ ایک بات تو موٹی موٹی سمجھ میں آئی، ایک بات تو موٹی موٹی سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ حالات بدلنے کے لیے اپنے حال کو بدلنا پڑے گا، چاہے وہ اکیلے کی زندگی کے اعتبار سے ہو یا ہمارے سماج کے اعتبار سے ہو۔ جب تک کہ سماج کا حال نہیں بدلے گا، اللہ کی طرف سے جو حالات آ رہے ہیں وہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ تو کیا حال ہے ہمارا؟ بگڑا ہوا ہے، کہاں کہاں ہم دھیان دیں، کریں تو کیا کریں، کہاں سے ہم اصلاح کی شروعات کریں؟ ایک ایک کر کے کچھ چیزیں دیکھنا ہوگا، داستان بہت لمبی ہے۔ ایک بگاڑ ہے ہمارا، کوئی ایک میدان ہے جہاں ہم فیل ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بہت بنیادی، اگر وہاں سے سدھار ہو تو بہت ممکن ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا ناراض رب ہم سے راضی ہو جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے۔ نمبر ایک، جس بگاڑ کو دور کرنے کی بہت بڑی ضرورت ہے وہ کہ ہمارے سماج میں 1400 سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، لیکن آج بھی ہمارا سماج اسی گندگی میں ڈوبا ہوا ہے جو شرک اور کفر کی گندگی ہے۔ اللہ کا مقام اللہ کے سوا کسی اور کو دینا۔ سورہ فاتحہ میں پڑھ رہا، اب دیکھیں عجیب بات یہ ہے، فاتحہ دینے والا وہی صورتیں پڑھتا ہے شرکیہ فاتحہ میں جو توحید والی صورتیں ہیں۔ جہالت کی نوبت کہاں تک پہنچ گئی؟ کیا پڑھ رہا؟ فاتحہ دے رہا، کس کے نام کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اولیاء کو ہم مانتے نہیں مانتے ایسا نہیں، لیکن اولیاء کو ہم اللہ کے برابر نہیں کرتے، ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ ان کی نیکیوں میں سے حصہ حاصل کریں، صفات کچھ اپنے اندر پیدا کریں، لیکن ان کو اللہ کے برابر کر دینا اولیاء نے ہم کو منع کیا اس سے، اور اس سے زیادہ ہے کہ اللہ نے ہم کو منع کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ لیکن آج مسلمانوں میں آپ دیکھیے کہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کے اولیاء کو اللہ کے برابر کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا، کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ صحابہ دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہ رہے ایسا، اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ویسا کر دیتا تھا۔ تو اس نے آ کے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ پہلا نمبر پہ کس کو رکھا؟ اللہ کو۔ یہ نہیں کہا نا جو آپ ہی اکیلے چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی پسند نہیں کیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی واللہ عدلا، مجھ کو اللہ کے برابر کرتا ہے، بلکہ کیا کہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یوں کہے کہ اکیلا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اکیلا اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اس کا لحاظ رکھا ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں ہے، اولاد بابا دے رہے ہیں، رزق میں برکت بابا کی کرپا ہے، شفا مل رہی ہے بابا دے رہے ہیں، حالات اچھے بن رہے ہیں بابا دے رہے ہیں۔ اللہ والوں نے کبھی ہم کو یہ نہیں سکھایا۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ. کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا، کوئی رہنمائی دینے والا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا. بتائیے یہ تعلیمات ان کی ہیں. لیکن آج ایک مسلمان جب کچھ پریشانی آ رہی تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا. یہ مسلمان کہے یا رسول اللہ المدد، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سکھا رہے ہیں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. لیکن ایک بڑا طبقہ ہے، بیماری آئے، پریشانی آئے، فقر و فاقہ آئے، بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا، جا کے درگاہوں پہ پیڑوں کو ناڑے باندھ رہے، بیٹا نہیں ہو رہا ناڑے باندھ رہے. یہ دیں گے، یہ دیں گے. اس امت کی اس دور میں اتنا دور آ کے بھی، پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی سب کچھ، پھر بھی آج مسلمان ہے گلے میں تعویذ پڑا ہوا ہے. کھول کے دیکھیں اس میں ریچھ کے بال نکل رہے ہیں، کھول کے دیکھیں اس میں دیوی دیوتاؤں کی تصویریں نکل رہی ہیں، کھول کے دیکھیں اس میں شیطان اور فرعون کے نام بھی نکل رہے ہیں. ایسے بھی تعویذ کھولے گئے ہیں. اگر یہ حال ہمارا ہو بتائیے. تازیوں کے سامنے ہاں شیر بن کے ناچ رہا ہے، آپ بتائیے، اور یہ چاہتا ہے کہ یہ اللہ اس کا ہو جائے. یہ ہوا اللہ کا، یہ چاہتا ہے اللہ میرا ہو جائے. تو اللہ کا ہوا کیا؟ تو غیر اللہ کا ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو سن نہیں سکتا. اور قیامت کے دن تو یہ جن کو پکار رہا ہے وہ سب اس کے دشمن ہو جائیں گے. وہ غافل ہیں، قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور ان کی عبادت کا سرے سے انکار کر دیں گے. ہم کب بولے تھے تم کو ہماری عبادت کرو؟ انکار کر دیں گے، دشمن بن جائیں گے. دور ہٹو ہم سے، ایسا کام کر کے آئے. ہم زندگی بھر شرک سے منع کرتے رہے، تم نے ہم کو ہی اللہ کے برابر شریک بنا دیا. کب بولے تھے ہم؟ دور ہٹو یہاں سے، دشمن بننے. کیا گزرے گی اس وقت میں؟ بابا میں آپ کے نام کی کندوری کرتا تھا. دور ہٹ. کب بولا تھا میں ایسا؟ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے. میں اللہ کی عبادت کر کے، توحید کا اہتمام کر کے اللہ کا مقرب بنا تو مجھ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، میں کبھی راضی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولی راضی ہوں گے؟ آج ایک بڑا طبقہ گاؤں گلی گلی آپ جائیے آپ کو ملے گا یہ ناڑے دھاگے باندھ کے قبروں پہ جا کے سجدہ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ شام سے واپس آئے، آپ ہی سجدہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا اور ابن ماجہ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا معاذ؟ کہ اللہ کے رسول ہم شام گئے، دیکھا وہاں پہ لوگ اپنے بڑوں کو اور اپنے پیشواؤں کو تعظیم کے طور پر سجدہ کرتے ہیں. ہمارے بھی دل میں بات آئی کہ ہم آپ کو ایسا کریں گے. وہ اپنے بڑوں کو کرتے ہیں، ہمارے بڑے تو آپ، ہم بھی آپ کے آگے سجدے میں جائیں گے. کلا تفعلوا، ایسا مت کرو ایسا. اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اس لیے کہ اس کا حق بہت عظیم اس پر ہے. لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے گا؟ آج آپ دیکھیں مسلمان کہاں کہاں جا کے سجدے کر رہا ہے. تعظیمی سجدے کے نام پر آج مسلمان جا کے قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ رہا، فاتحہ میں بول رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور مدد چاہ رہا کسی اور سے، اور سجدے کر رہا کسی اور کو.
سورہ فاتحہ پڑھ کے فاتحہ دے رہا، درگاہ پہ جا کے سجدے کر کے، اور زبان سے بول رہا ہے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ زبان سے کیا بول رہا، عمل سے کیا کر رہا؟ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے فاتحہ دیتے وقت میں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کفر کرنے والوں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، اور عبادت کر رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی قبروں کی عبادت ہوتی تھی، یہ بھی قبر کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ سوچیے یہ حال اگر ہو مسلمان کا، کیسے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا؟ سب سے نفرت والی چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ سب سے زیادہ گھناؤنی چیز اللہ کے نزدیک شرک ہے، اور ایسا عمل کر کے اللہ کا مقرب بنے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ تو اللہ کا حق ضائع کر کے چاہتا ہے اللہ تیرا حق دے تجھ کو، سوچنے کی چیز ہے، اور تیرے حق سے زیادہ تجھ کو دے، جبکہ تو اللہ کا حق ضائع کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس کا بھائی کا حق، بہن کا حق، ماں باپ کا حق، دوستوں کا حق، سب کا، اللہ کا بھی تو حق ہے نا تیرے اوپر۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ جو آدمی شریک کر رہا ہے وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، وہ اللہ کے حق میں ظلم کر رہا ہے۔ تو ظلم کر رہا ہے اللہ کے حق میں، اور جب ظالم بادشاہ تیرے اوپر مسلط ہو گیا، اے اللہ ظلم سے بچا، ظالم کے ظلم سے بچا، اللہ سے دعا کر رہا، اور تو اللہ کے حق میں ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کے حق میں تو ظلم کرنے والا بن کے اللہ سے تو دوسرے ظالموں سے نجات چاہتا ہے۔ پہلے تو اپنا ظلم تو چھوڑ، پہلے تو ظالم ہے، تو خود ظالم ہے، تو خود ظالم ہے، اور اللہ سے ظالم سے پناہ مانگتا ہے۔ سوچنے کی چیز ہے۔ تو اپنے اوپر ظلم کو جانتا ہے، اللہ کے حق میں ظلم کو نہیں جانتا۔ ہماری تباہی کے اسباب میں ایک بڑا سبب کیا ہے؟ یہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آدمی کو سمجھائے تو کیا بولتا؟ اللہ کو مانتے نا ہم لوگ، اللہ کو مانتے ہم، اللہ کو ماننا توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عربوں کا حال بیان کرتا، وہ لوگ جن کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، ان کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک کے مشرک ہی ہیں، وہ مشرک ہیں۔ اس سے پہلے کیا کہا اللہ نے؟ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں لوگ لیکن پھر بھی کیا ہیں؟ مشرک ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک آدمی اللہ کو ماننے سے توحید والا نہیں ہو جاتا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنے سے وہ توحید والا ہوتا ہے۔ بھئی شرک اللہ کے ساتھ کرنے والا اللہ کو تو مان ہی تو رہا ہے نا، اللہ بھی اور یہ بھی شرک ہو رہا نا، اللہ کو تو مان ہی کے چل رہا ہے وہ۔ تو یہ پہلی مصیبت ہے جو ہمارے زوال، بے عزتی، ذلت اور عذاب اور مصیبت اور ساری پریشانیوں کی جڑ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا جو شرک کرنے والے ہیں، یہ کیا ہے؟ اولئک ھم شر البریہ، بدترین مخلوق ہے یہ۔ کون؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی، کفر کرنے والی۔ سب سے ناپسند اللہ کو شرک ہے۔ تو پہلا جو مسئلہ مسلمانوں کا ہماری ذلت کے اسباب میں سے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ نمبر 2 بدعات، وہ ایک مصیبت اللہ کے باب میں، دوسری مصیبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں۔ ایسا پیارا رسول اللہ نے دیا، پیشاب سے لے کے حکومت تک ساری زندگی کے سارے معاملات سکھا کے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ایک مشرک ان سے کہنے لگا کیا رے تمہارے نبی پیشاب بھی کرنا سکھاتے تم کو، کیسا پیشاب پخانا کرنا، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتی، اتنا بڑا رسول ہوگی یہ سکھاتا تم کو؟ مذاق کیا، ٹانٹ کیا، تانا دیا۔ رسول ہے، تھوڑا ہائی لیول کی باتیں ہونی چاہیے سب۔ ہاں اتنا بڑا رسول تم مانتے اور کیا سکھا رہا تم کو؟ پیشاب کی صفائی کیسے کرنا،
انہوں نے کیا کہا؟ اجل، ہاں ہمارے نبی ہم کو یہ بھی سکھاتے ہیں. آپ نے ہم کو سکھایا کہ ہم 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا نہ کریں اور گوبر اور ہڈی سے ہم استنجا نہ کریں، داہنے ہاتھ سے ہم استنجا نہ کریں. ہم کو ہمارے نبی نے سب سکھایا ہے. شرمائے نہیں، بلکہ کیا کیا؟ اعتماد کے ساتھ کہا کہ ہاں سکھاتے ہم کو ایسا بھی، کیونکہ انسان اس میں بھی محتاج ہے. اس میں بھی انسان کیا ہے؟ محتاج ہے. ایسا نبی جس نے ہم کو سب سکھایا، کیسے چلنا، کیسے بیٹھنا، کیسے سونا، کیسے کھانا، کیسے پینا، کیسے اللہ کی عبادت کرنا، کیسے اللہ سے دعا کرنا، کیسے روزہ رکھنا، کیسے حج کرنا، کیسے اللہ کے آگے سجدے میں گرنا. ہر چیز ہم کو سکھائی. کوئی ایک چیز ایسی ہے جو نہیں سکھائی ہم کو. آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، بلکہ دنیا میں اللہ کی مدد پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کوئی ایک چیز ایسی ہو جو ہم کو نہیں بتائی، ہو ہی نہیں سکتا. ساری چیزیں ہم کو سکھا دی، لیکن ہماری زندگی میں ہے؟ ہماری زندگی میں سنتیں ہیں؟ نہیں. سنتیں چھوڑ کے بدعتیں. بدعات اگر زندگی میں ہوں، کیسے ہم اللہ کی مدد کے حقدار بن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا. قیامت تک کے لیے دین اسلام ہمارے لیے ایسا دین ہے جس سے اللہ راضی ہوگا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا قبول نہیں کیا جائے گا. ہماری زندگی میں سنتیں ہیں کہ بدعتیں ہیں؟ آپ پورا معاشرے کا جائزہ لیں. نکاح، جنازہ، عیدین سے لے کے ہر معاملے میں، گھر لے رہے ہیں بدعت، گاڑی خرید رہے ہیں بدعت، نکاح کر رہے ہیں بدعت، جنازہ بدعت. صبح سے شام تک آپ دیکھیں ہماری زندگی میں سنتیں کہاں ہیں؟ بدعتوں میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں، رسم و رواج میں گھرے ہوئے ہیں. کوئی منع کرے، باپ دادا کرتے تھے، پاگل تھے کیا؟ باپ دادا کرتے تھے، سب پاگل ہیں کیا؟ سب اتنے لوگ کرتے تھے. اور کوئی جا کے بولے تیرے والد صاحب نے جائیداد میں تیرا حصہ نہیں رکھا، فلاں کو دے دیا، اب پاگل ہے، ان کو کیا سمجھتا ہے؟ ہاں، جائیداد کا معاملہ آ جائے، کوئی آ کے کہے تو والد صاحب نے تیرا رشتہ طے کر دیا تھا فلاں گھر میں. بھائی کیا ان کو دماغ ہے کہ ادھر بھی شادی کرتے میرے سے پوچھے نہیں؟ عقل ہے کیا ان کو؟ اب ان کو عقل نہیں ہے. باپ آ کے کہہ دے طلاق دے دے بیٹی بیوی کو، ہاں فلاں کی بیٹی ہے طلاق دے دے اس کو. آپ کو کچھ سمجھتا کیا؟ بیوی ہے ایسی طلاق دے دو آپ بول دیے تو. ماں باپ کی بات اپنے ذاتی معاملات میں ان کی کوئی قیمت نہیں، لیکن دین کے معاملے میں نبیوں جیسا معاملہ ان کا ہو جاتا ہے. بیٹا میرے بعد یہ کرتے رہنا، 11ویں کرنا، فلاں چیز کرنا، نکاح میں ایسا کرنا، نانی اماں بولی، ہونا ہی ہونا ہے، ہلدی ہونا تو ہونا ہی ہے، 10 جگہ ہونا ہی ہے، فلاں چیز ہونا ہی ہے، قرآن خوانی ہونا ہی ہے، نیا گھر لیے قرآن خوانی ہوگی وہاں پہ. اپنے طور پر رسم و رواج بنا کے ہم نے ان کو دین کا بدل بنا لیا. دین کا بدل ہم نے بنا لیا. ہماری پوری زندگی آپ دیکھیے بدعات میں، رسم و رواج میں گھری ہوئی ہے، جس کا ایک بڑا شعبہ عورتوں کے ہاتھ میں. ہاں سننا پڑتا. عورتیں کیسا بولتی شادی کے دن؟ ذرا سا تھوڑا سا دینداری دکھانے کا، یہ سب غلط چیزیں نہیں چلیں گی. ہاں آپ ایک کام کرو، مسجد میں جا کے بیٹھو، عورتوں کے اس میں بیچ میں مت آؤ. ٹھیک ہے، لنگی باندھ کے اچھا آدمی چاہیے، چپ چاپ ٹوپی ووپی پہن کے لاٹھی لے کے مسجد میں جا کے چپ. ارے آپ کے گھر میں شادی، اب یہاں کیا کر سب خرافات کر رہے سب. یعنی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کرنے دو. میں مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں. جنازوں میں آپ دیکھیے ساری خرافات ہوتی رہتی ہے. یہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، سارے رشتہ داری نبھاتے رہتے ہیں وہاں پہ. توشہ رکھنے سے لے کے یہ وہ ساری چیزیں خرافات اس میں ہوتی ہیں. ناڑے دھاگے یہ سب کچھ چلتا رہتا وہاں پہ.
آج زندگی کے جتنے معاملات ہیں آپ دیکھیں کہاں ہیں سنت کا کہیں ہے؟ کوئی باپ دادا کے رسم و رواج میں پڑا ہے، کوئی پیر صاحب کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی کسی اور مفتی اور مولوی صاحب جو بول دی بس ہمارے لیے وہی دین ہے، اس میں پڑا ہوا ہے۔ سنت کہاں ہے؟ بولنے کو ہے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بولنے کے لیے ہے، لیکن کیا زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو رہے ہیں تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ گھر سے نکلتے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ مسجد میں داخل ہوتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ بازار میں جاتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ بیت الخلاء میں جاتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ آپ سوچئے، ہے سوتے وقت کیا پڑھتے تھے؟ کہاں ہے زندگیوں میں؟ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ سنت زندگی سے اگر نکلتی چاہیے، اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنتوں کو یہ محبوب نہ بنائیں، آپ کی سنتوں کے مقابلے میں بدعات اس کو محبوب ہوں، رسم و رواج اس کو محبوب ہوں جو اللہ کو بالکل پسند نہیں، بدعات اتنی زیادہ نہ پسند کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِ، قیامت کے دن حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے، میں انہیں پہچان لوں گا، وہ بھی مجھے پہچانیں گے، لیکن پھر کیا فرماتے ہیں ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لیکن ان کے اور میرے بیچ میں فرشتے آ جائیں گے، نہیں جا سکتے، دور ہٹائیں گے، ان کو نہیں آنے دیں گے۔ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي، میں کہوں گا یہ تو میرے لوگ ہیں، میرے امتی ہیں، آنے دو۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی نئی چیزیں نکالی تھیں، آپ کو نہیں معلوم، آپ بول رہے امتی، آپ کو معلوم نہیں انہوں نے کیا کیا ہے، ان کا پاپ کیا ہے، ان کا گناہ کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے دین میں نئی نئی بدعتیں نکالی تھی۔ جب فرشتے یہ کہیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہٹو دور ہٹو، وہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی، دین کو بگاڑ کے رکھ دیا تم لوگوں نے، دور ہٹو تم لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دیں گے۔ بتائیے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دیں اسے اللہ قریب کرے گا؟ اللہ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس نے محبوب نہیں بنایا۔ جو بدعتیں، جو نبی کو نفرت ہے، اللہ کو نفرت ہے، ان بدعات سے اپنی پوری زندگی کو اس نے کیا کر دیا؟ مزین کر لیا۔ بدعات سے پورے سماج کو بھر دیا، گھر کو، سسٹم کو پورا بھر دیا اپنے۔ جو اللہ کو نفرت، رسول کو نفرت، اللہ کی مبغوض چیزوں سے اس کو محبت ہو اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بن جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اس کا ہو جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی زندگی میں سنتیں نہیں۔ اس بگاڑ کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی میں سنتیں آئیں، بدعات ہماری زندگی سے نکلے، صبح سے لے کے شام تک، پیشاب پاخانے سے لے کے حکومت تک، جتنے زندگی کے معاملات ہیں ہم یہ دیکھیں کہ دین اس میں ہم کو کیا سکھاتا ہے، سنت کیا ہے، باپ دادا کیا بولے، فلانے کیا بولے، لوگ کیا بولتے، اتنے سارے پاگل ہیں کیا؟ لوگوں کے بارے میں آدمی ان کو دلیل بناتا، یہ سب کر رہے سب غلط ہے کیا؟ یہ سب کر رہے غلط ہے کیا؟ صحیح کہ تو اس کا مکلف ہے ہی نہیں، تو مکلف اس کا ہے کہ تیرے نبی نے کیا کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اس کو معلوم کر، اس پہ عمل کر۔ یہ سب کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے تیرے سے قبر میں پوچھا جائے گا، سارے لوگوں کے رشتہ داروں کے اس کو دکھایا جائے گا یہ کون یہ کون یہ کون، نہیں، کیا پوچھا جائے گا قبر میں؟ من ربک، تیرا رب کون، من نبیک، تیرا نبی کون، ما دینک، تیرا دین کیا، یہ پوچھا جائے گا اس سے۔ نبی کی معرفت کتنی ہے اس کو، سنت کتنی جانتا تھا، سنت کو کتنا اپنی زندگی میں لایا، سنت کو اپنی زندگی میں کتنا لایا، یہ اصل چیز ہے کرنے کی۔ بدعات ہمارے سماج سے ہم لوگ نکالیں، خاص کر کے نکاح اور جنازہ،
ساری خرافات اس میں بھری ہوئی ہوتی ہے، بلکہ شرکیات تک بھی لوگ چلے جاتے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے سماج کو، معاشرے کو ہم بدعات سے پاک کریں، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی حفاظت آئے گی۔ نمبر 3، ہماری زندگی میں یہود و نصارہ کے رسم و رواج، ان کے طور طریقے نہ ہو، خاص کر کے نوجوان۔ بیوی شوہر سے کیا بولتی؟ ذرا ایک کیک لانا تھا اپنے کو۔ کیوں؟ بولے اپنے گڈو کا برتھ ڈے۔ ہاں، گڈو کا برتھ ڈے۔ وہ سارے اسکول میں سب برتھ ڈے مناتے نا، وہ سب کے کیک کھا کے آیا، اب لوگ بولے تیرا کیک کب کھلاتا، تیرا کیک کب کھلاتا ہے؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اس کے اوپر موم بتیاں لگائے گی۔ کتنے سال کا ہوا؟ 11 سال کا ہوا یہ، تو 11 موم بتیاں لگائے گا، پھونک پھونک کر کے پھونکے گا اس کو، کیک کاٹے گا، کھلائیں گے اس کو، وہ بھی کھلائے گا لوگوں کو، اسکول میں جائے گا۔ یہ بچے کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا سا بولتا بھی، کبھی کبھی معلوم رہتا اس کو، یہ سب اپنے گھر میں نہیں چلے گا، بچہ ہے، شریعت تھوڑی نا ہے اس کے اوپر، باوا کے اوپر نہیں ہے کیک لانے کی شریعت، اس کو اویلیبل کرانے میں شریعت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اوپر شریعت نہیں ہے۔ اتنا یعنی کرنے کے لیے آدمی کتنے راستے نکال لیتا ہے۔ بچے اسکول سے نکال دیں گے، یعنی ٹیچر کو، بچے کو ٹیچر اسکول سے نکال دیں گے اگر وہاں کے حساب سے نہیں چلے گا، تو یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ جنت سے نکال دے گا۔ جنت سے محرومی کا ڈر نہیں ہے، حوض کوثر سے محرومی کا ڈر نہیں ہے، لیکن ڈر کیا ہے؟ اسکول سے نکال دیں گے۔ تو ڈالا کیوں اس اسکول میں جس میں خرافات ہیں؟ اور اگر وہاں اپنی بات رکھتا کہ ہم لوگ نہیں کرتے، کل کو تجھ کو پوجا بھی کروائیں گے، کرے گا؟ اور کرتے ہیں لوگ، بے غیرت لوگ۔ وہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں دھیرے 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 یہود و نصارہ کے طریقے آتے جا رہے ہیں، ان کے رسم و رواج، ان کی جتنی بھی تفریح کی چیزیں ہیں سب آ رہی ہیں۔ اپنا برتھ ڈے مناتے مناتے ہم لوگ نبی کا بھی برتھ ڈے منانے لگ گئے ہیں۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ بولے بچے لوگوں کا برتھ ڈے مناتے، نبی کا نہیں منانے کا۔ بچوں سے محبت اور نبی سے، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ برتھ ڈے منا کے۔ نبی کی محبت کا حق تو برتھ ڈے منا کے کرے گا، سنتوں پہ چل کے نہیں۔ آج ہم لوگوں نے رسم و رواج کہاں سے لیے؟ ہم ان قوموں کو دیکھ رہے ہیں جو اللہ کی جس کے بارے میں اللہ نے ہم کو ہر رکعت میں پڑھنے بولا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیوں بتایا اللہ نے؟ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، اس کی رہنمائی عطا کر، اس کی توفیق دے۔ کون؟ اہدنا الصراط المستقیم، کن کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء، صحابہ، سلف۔ ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، یہود۔ ان کا راستہ بھی نہیں جو راستے ہی سے بھٹک کے دوسرے راستے پر چلنے لگ گئے، نصارہ۔ غیر المغضوب علیہم، امام ترمذی روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغضوب علیہم کون ہیں؟ جن پر تیرا غضب ہوا، کہا یہود ہیں۔ اور ضالین کون ہیں؟ کہا کہ نصارہ ہیں۔ ہر رکعت میں نماز نہیں ہوگی اگر یہ نہیں مانگے گا تو اللہ ہم کو یہود کے راستے سے بچا، نصارہ کے راستے سے بچا۔ یہ ہم کو ہر رکعت میں مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ہر رکعت میں ہم، لیکن زندگی اس کے بالکل برخلاف ہے۔ پڑھ رہا ہوں لیکن زندگی میں یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، ان کے رسم و رواج ہیں۔ اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ تم ضرور پچھلوں کے طریقے پہ چلو گے، بالشت، ہاتھ ناپ تول کے برابر ان کے جیسا چلو گے، تم پیچھے 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 چلو گے، ان کے برابر فالو کرو گے، ان کو فالو کرو گے، ان کو شبرم بشبر وذراع بذراع حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ۔ اگر وہ ضب جو ریگستان میں ایک جانور ہوتا ہے جو سوراخ میں رہتا ہے، اگر وہ جا کے اس بل میں جا کے گھسے تم بھی ادھر جاؤ گے، اتنا فالو کرو گے ان کو۔ یہ نہیں سوچو گے یہ یہاں بھی جانے کی چیز نہیں، وہاں بھی جاؤ گے تم ان کے پیچھے پیچھے، اتنا ان کو فالو کرو گے۔
صحابہ نے پوچھا قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول آپ کس کے بارے میں بول رہی ہے؟ یہود و نصارہ کے بارے میں بول رہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا فمن، اور کون؟ تم ان کے پیچھے چلو گے، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے یہ ڈر ہے، اور وہ لوگ برباد ہوئے، ہمارے لیے بربادی کیوں نہیں آئے گی؟ پھر جو کر کے وہ برباد ہوئے، اگر ہم بھی وہ کریں گے ہم کیوں برباد نہیں ہوں گے؟ ہم پر کیوں عذاب نہیں آئے گا؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اللہ نے یہود کے بارے میں کیا کہا؟ ان کے اوپر ذلت اور پستی چھا گئی، کیوں؟ وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کے وہ مستحق ہوئے، کیوں؟ ان کی کرتوت کی وجہ سے۔ اگر وہی کام ہم کریں گے تو اللہ کے محبوب بنیں گے؟ نہیں۔ گمراہ کے پیچھے چلنے والا گمراہ۔ اگر ہم یہود و نصارہ کی رسم و رواج اپنی زندگی میں لائیں، ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اللہ نے ان کے ساتھ کیا ہے، لعنت اور ذلت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بھی ایک بہت یاد رکھنے کی چیز ہے۔ نمبر 4 جہاں دھیان دینے کی ضرورت ہے، جہاں کوتاہی امت میں ہے، کیا ہے؟ نماز۔ نماز پاپولیشن علاقے کی کب معلوم پڑتی؟ عید کے دن۔ ہونا کب چاہیے ہر نماز؟ نہیں، عید کے دن ہوتا، اعلان ہوتا دوسری جماعت 9 بجے ہوگی۔ فجر میں کبھی نہیں ہوتا ایسا اعلان، ہوتا؟ کوئی ایک مسجد آپ بتاؤ فجر کی دوسری جماعت 15 منٹ بعد ہوگی، ایسے ہوتا کبھی نہیں ہوتا۔ اتنے لوگ عید کی نماز، اور بغیر اذان کے ہو۔ عجیب بات یہ ہے، عید کی نماز کو اذان ہوتی نہیں ہوتی، بغیر اذان کی تھی پبلک آتی، اور 5 ٹائم کی اذان ہوتی آتی۔ ذرا ٹھہر، آخری اوور ہے، اتنا دیکھ کے جائیں گے۔ آخری اوور ہے، کتنے لوگ ہیں، مہمان آ گئے، گپ شپ کی وجہ سے ارے چائے پانی چل رہا، ذرا نماز غائب۔ کرکٹ کی میچ ہے، نماز غائب۔ شاپنگ، نماز غائب۔ اور عید کی شاپنگ ہے بھائی، معمولی شاپنگ ہے یہ، آپ کیا سمجھے؟ چھوٹی موٹی شاپنگ ہے یہ، عید کی شاپنگ ہے۔ عید اسلام میں نہیں ہے کیا؟ اسلام کے حساب سے ہی ہم کر رہے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ نماز غائب، نماز غائب۔ جو نکلے عصر کی نماز میں سینڈل مل رہی نہیں، کس کو؟ ملکہ محترمہ ہے یا مالکہ محترمہ ہے؟ نہیں مل، پورا بازار گھوم کے ساری نمازیں جوتوں کی وجہ سے ہم تباہ کر رہے ہیں۔ تو ہم پر جوتے نہیں برسیں گے تو کیا ہوگا؟ ہے نا، جوتیوں میں ہم نہیں رہیں گے تو کہاں رہیں گے پھر؟ یہ حال ہمارا ہے، ہم جوتے چپل کی وجہ سے نماز برباد کرتے ہیں۔ وہ نماز جس کے دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، بلندی پر لے جا کر جھکنے والا عمل دیا، اللہ کے آگے سر ٹکانے والا عمل دیا۔ 5 وقت کی نماز معراج کی رات میں دی، اتنا بڑا واقعہ ہے، 5 وقت کی نماز دی۔ وہ تو اچھا ہے موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے کتنے دی تھے اللہ نے؟ 50، ایک دن میں 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے نہیں ہو سکے گا، مجھے اچھا ایکسپیرینس ہے، مجھے تجربہ ہے قوم کا، نہیں کر پائیں گے۔ جا کے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا؟ کم 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 کرتے کرتے کتنی ہو گئی؟ 5۔ تو 5 پڑھے تو اللہ نے وعدہ کر دیا چلو 50، لیکن 5 پڑھیں گے تو بھی 50 کا ثواب دے دوں گا۔ ایک نیکی کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 10 گنا۔ الحسنۃ بعشر امثالها، 5 پڑھو گے 10 گنا ملے گا، 50 کا ثواب۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی بول رہے تھے ایک بار اور جائیے، اس کو بھی کم کرائیے۔ کیوں؟ نہیں کر پائیں گے یہ لوگ۔ کہا نہیں، مجھے شرم آتی ہے، لیکن اس کو چھوڑنے میں شرم نہیں آتی۔ ہمارا نبی شرما گیا کہ نہیں 5 پڑھے گی میری امت، لیکن آج مسلمان کو آپ دیکھیے 5 تو کیا، وہ 5 دن میں بھی نہیں پڑھ پاتا ہے۔ سیدھا کب آتا؟ جمعہ کے دن۔ کوئی جمعہ والا ہے، کوئی رمضان والا ہے، کوئی بولتا اپنے کو فجر کی جمتی، کوئی بولتا فجر کی نہیں بھائی میرے کو عشاء کی جمتی۔ کتنا بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا۔ آپ غیر مسلموں کے علاقے میں جائیے،
آپ کو سب لوگ صبح نہاتے دھوتے صفائی کرتے اور اسکول کو بچے جا رہے ہو، جاب پہ کوئی جا رہا ملے گا. مسلمانوں کی بستی میں جاؤ تو کیا چل رہا ہے یہاں پہ؟ بولے رات بھر تھوڑے بزی تھے نا، کانفرنس میں تھے. کون سی کانفرنس میں؟ ہوٹلوں کے باہر پورے مسلمان آپ کو دکھیں گے. کوئی دیکھے اگر کہے کہ یہیں رہتے کہ یہ لوگ روز جانا ادھر ہی دکھتے اور یہیں بیٹھے رہتے، رات کو 2 3 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں. آج مسلمانوں کا حال یہ، اور رات میں 2 3 بجوں تک ہوٹلوں پہ بیٹھ کے دنیا بھر کی باتیں کر کے صبح میں رب العالمین کے دربار کی حاضری کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اس کو. فجر کی نماز ضائع ہو رہی ہے. اب بتائیے کیسے عزت ملے گی؟ کیسے عزت؟ جو اللہ کے آگے نہیں جھکے اللہ اس کو سب کے آگے جھکاتا. پھر نماز بہت ضروری ہے، وہ ایمان کا معیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لیس بین العبد والشرک الا ترک الصلاۃ فاذا ترکها فقد اشرک. بندے کے اور شرک اور کفر کے درمیان، شرک کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہی ہے. جو نماز چھوڑ دے اس نے شرک کیا. بتائیے. علماء کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے کہ بندے اور شرک کے درمیان نماز ہے، درمیان نماز ہے کا کیا مطلب ہے؟ نماز کا چھوڑنا ان کے درمیان ہے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے برج ہوتا ہے، اس کنارے کو اس کنارے سے جوڑتا ہے، تو اس پل پہ چلیں تو اس کنارے والا اس کنارے تک پہنچتا ہے. تو یہاں ایمان ہے اور وہاں کیا ہے؟ شرک ہے. ان کے بیچ میں کیا ہے؟ ان کے بیچ میں نماز کا چھوڑنا ہے. نماز کا چھوڑنا وہ پل ہے جو ایمان سے شرک میں لے جاتا ہے. جو آدمی نماز چھوڑتا ہے اس نے وہ پل کراس کر دیا. یہاں ایمان میں تھا، وہاں جا کے کہاں چلا گیا؟ وہ شرک میں چلا گیا. کہا فَإِذَا تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ. جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. ایک بھی نماز نہیں چھوڑنا ہماری ہے، ایک بھی نماز نہیں چھوڑنا. 5 وقت کی نماز ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. ایسا عمل 10 سال کا ہوا نہیں پڑھا سزا دو. بچوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا دینے کی بات کی ہے رحمت للعالمین. کتنا سٹرونگ عمل ہوگا، کتنا امپورٹنٹ عمل ہوگا. لیکن آج آپ دیکھیے باپ کا جنازہ ہے، پیچھے امام صاحب پلٹ کے دیکھتے، پوچھتے امامت کر سکتے کہ نہیں؟ جنازے کی نماز میں ہے. بیٹا دیکھتے تو کہاں ہو؟ صف میں بھی نہیں ہو. کہاں کھڑا ہوا ہے؟ آفس کے مشرک دوستوں کے ساتھ میں. اور بڑا بڑا بولتا پیچھے سے، ہاں اجازت ہے، بہت بھاری تیری اجازت ہے. باپ کے جنازے میں تو شریک نہیں ہے، شرم سے مرنے کی بات ہے. کیوں نہیں شریک ہوا؟ نفرت ہے کہ باپ سے. مسلمان نہیں کہ تو ہے، طہارت سے نہیں ہے، طہارت سے نہیں ہے. آفس گیا تھا وہیں پیشاب کیا، اب طہارت سے نہیں، ڈائریکٹ معلوم پڑا آئے یہ سب لگے رہا اور نہانے کا وقت ہی نہیں ملا، دھونے کا وقت ہی نہیں ملا، تو نماز میں بھی شریک نہیں. باپ کے جنازے میں بیٹا نہیں ہے. جو قوم اپنی طہارت کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ باقی کن چیزوں کی حفاظت کرے گی؟ کچھ چیز اس کو سونپ سکتے، ایک طہارت سونپے اس کو نہیں سنبھال رہا ہے، طہارت نہیں سنبھال پا رہا اپنی. یہ حکومتیں سنبھالنے لائق ہے؟ اس کے ہاتھ میں حکومتوں کی باغ ڈور دی جا سکتی ہے؟ کچھ بھی لائق نہیں. تو طہارت سنبھال کے بتا، باقی سنبھالنے کو تیرے پاس دیں گے کچھ نہ کچھ. طہارت نہیں سنبھال سکتا. طہارت نہیں بول کے نماز بھی نہیں. طہارت کیوں نہیں؟ پینٹ اتنی ٹائٹ ہے نا، بیٹھنے نہیں آتا، بیٹھ کے پیشاب کرنے نہیں آتا. تو کیا کرتے ہم؟ کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے. اب دھونے نہیں آتا، دھوئیں گے تو کیا پورا گیلا ہو جائے گا. تو کیا کر لیتے ہیں؟ ویسا ہی. تو تیری جین پینٹ اتنی محبوب ہے کہ اس کی وجہ سے طہارت نہیں ہو پاتی، طہارت کی وجہ سے نماز نہیں ہو پاتی. تو نماز چھوڑ سکتا، جینس پینٹ نہیں چھوڑ سکتا. ماشاءاللہ کیا لائق ہے. اللہ کیوں نہیں چھوڑے تجھ کو؟ اور اللہ تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ دعا میں بول رہا. ہاں پریشانی آئی تو مجھے کیوں چھوڑ دیا اللہ تو نے اللہ کو چھوڑا، اللہ نے تجھ کو نہیں چھوڑا. تو نہیں چھوڑا، تو اس لائق بن گیا کہ اللہ تجھ کو چھوڑ دے. نماز نہیں چھوڑنا. نماز عہد ہے اللہ سے ہمارا. نماز ایمان کی علامت ہے، توحید کا کمال ہے نماز. نماز زندگی میں رہنا. ہمارے گھر میں ایک بھی بے نمازی نہیں رہنا.
بیوی صبح اٹھتی, لیٹ آنکھ کھلی, 15 منٹ باقی ہے قضا ہونے کے لیے, نماز کا وقت نکلنے کے لیے, لیکن شوہر کو آفس جانا ہے اور گڈو اسکول جانے والا اور بس پم پم کرتے باہر کھڑی ہے. کیا کرتی ہو؟ اللہ معاف کرنے والا, یہ معاف نہیں کریں گے. نماز برباد کر دیتی, نماز چھوڑ دیتی, جلدی جلدی کسی طرح سے, منہ بھی نہیں دھوئے بھی, ٹفن بناتی, جلدی جا, پھر شوہر اس کا یہ وہ پریس کرنا ہے کپڑے, وہ لے آ تو بھی جا. شوہر کبھی پلٹ کے نہیں پوچھتا, نماز اس کو بھی معلوم ہے نماز نہیں پڑھی, لیکن اس کو معلوم ہے اب سچویشن خراب ہے, نہیں بولتا ہے. باہر سے آگے پوچھتا کیا بنا ہے گھر میں, کبھی پوچھتا نماز ہوئی کہ نہیں پوچھتا کبھی. کیا بولتا ہو, تو مجھ کو مت پوچھ, میں تجھ کو نہیں پوچھتا. یہ پوچھا کبھی نماز پڑھی ظہر کی؟ نہیں پڑھی. کیوں؟ آتے ہی پہلے کھانا پوچھتے, کھانا نہیں رہا تو جلاد, کتنا غصہ رہتا تمہارا. اور یہ بھی پوچھتا نہیں ڈر کے, پڑھی کہ نہیں پڑھی. کیوں؟ ان پوچھتی فجر کی پڑھے, وٹنس میں ہوں. آپ بول بھی نہیں سکتا نا, پڑھا بہت معلوم ہے, پوچھ رہی کہاں تھے آپ فجر میں. ظہر میں تو بول سکتا پڑھ لیا میں باہر آفس میں پڑھ لیا, یہاں پڑھ لیا, لیکن فجر کا گواہ تو میری گواہ, میں تیرا گواہ. برابر جانتی. ابو نماز پہ کبھی بیوی کو ڈانٹ نہیں پاتا, بچوں کو ڈانٹ نہیں پاتا. بچوں کو ڈانٹے تو بچے کو پڑھتے جاؤ, پھر ہم کو بولو. بچے ایسا بولتے ہیں, بچوں کو نماز پڑھتا نہیں, نالائق کہیں کا, بیٹھا رہتا ہے, کھیلتا رہتا ہے, کرتا ہے. آپ بھی تو نہیں پڑھتے, خالی جمعہ کو آتے بولتا ہوں. وہ بھی برابر بولتا ہے, بڑا ہونے کے بعد برابر بولتا ہو. چھوٹا تو ڈر کے کونے میں جا کے بیٹھتا چپ, تھوڑا بڑا ہوتا تب کندھے تک پہنچتا تو پھر وہ برابر کمنٹ کرتا. آپ کے سارے پوسٹ پہ دوسرے کمنٹ کریں گے, بچے نہیں کریں گے. آپ کے بچے بھی کمنٹ کرتے آپ کے. نالائق, زبان درازی کرتا ہے, جا اندر جا. اور بھی دیکھتے رہتے, اچھا ٹکر پہ پیدا ہو رہا ہے. مجھ کو ستاتے تھے, مجھ کو کرتے تھے, اب دیکھو اب اس کو نپٹو. اب برابر ایک میرا ساتھی پیدا ہو گیا جو جنگ میں میرے ساتھ شریک رہے گا. بیوی برابر جانتی ہے نماز گھر میں ایک بھی نہیں جانا. آتے ہی پہلے ہونا, نماز ہو گئی سب کی, نہیں چلو پہلے نماز پڑھو. پہلے کھانا دے دی تھی, کھانا بعد میں دو, پہلے نماز پڑھو. کرے کبھی ایسا ہم لوگ نہیں, پہلے کھانا دے بعد میں نماز پڑھی. یہ بولے ہوں گے کیوں پہلے کھانا, وہ بولے ان کا کھانا زیادہ امپورٹنٹ ہے میری نماز سے. گھر کا نظام ہمارا کیسا ہے, نماز نہیں چھوٹنا ہمارے گھر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں عائشہ فرماتی ہیں, نماز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا 2 صحابیوں کے کندھے پر. آپ کے پاؤں زمین پر ٹکتے نہیں تھے. آپ کو لایا گیا تو پاؤں گھسٹنے کی وجہ سے ریت میں لکیریں بن رہی تھی, اور آپ کو لا کے صف میں بٹھا دیا گیا. آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ ٹھیک سے نہیں نکل پا رہے. آپ اس وقت میں گئے, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نماز نماز, اپنے غلاموں کا خیال رکھو. نماز اللہ کا حق, غلام بندوں کا حق. نماز نماز ریپیٹ کر رہے ہیں. آخری وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر, نماز نماز نماز. ہم نے لحاظ رکھا اس کا. قیامت کے دن سب سے پہلے کس بارے میں پوچھا جائے گا؟ کیا ڈگری تھی تیرے پاس, کیا پیکیج تھا تیرا, کتنی انکم تھی تیری, کون سے گھر میں رہتا تھا, گاڑی کون سی تھی تیری, خوبصورت تھا بدصورت تھا, سید خاندان کا تھا, کون تھا. سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں. اگر نماز صحیح نکل آئی, سارا کوٹا اس کا صحیح نکلے گا, کھاتا کلیئر ہوگا. نماز میں بگاڑ نکلا ہے, سب باقی سب میں بگڑنے والا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے, ڈسپلن نہیں آدمی ہے. ایک جگہ خراب کر دیا. چاول کھانا بناتے کیسا کرتے, ہم سارا کھا کے دیکھتے, صحیح پکا کے نہیں. پکانے والے جو بھٹارا رہتا کیسا چیک کرتا ہو, تھوڑا سا اوپر دیکھتا, نہیں بنا, بٹھارا تھوڑا دم پہ رکھنا ہے اس کو, تھوڑا سا چیک کرے تو معلوم پڑ جاتا ہے وہ کیا چیز ہے جس سے آدمی کی پورا کیریکٹر معلوم پڑتا. نماز قیامت کے دن نماز کے بیس پہ سمجھ میں آ جائے گا یہ فیل ہے. یہ نماز میں فیل تو سب میں فیل. یہ نماز کی حفاظت نہیں کر سکتا, باقی چیزوں کی کیا حفاظت کرے گا؟ نہیں. آج امت کا حال دیکھیے, کتنے مسلمان, نمازوں کا وہ شعور ہے نہیں ہے, نمازوں کا شعور نہیں.
ٹرین اگر 4 بجے برابر پہنچے گا، 5 بجے کی فجر میں نہیں پہنچتا ہی، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ سکتا. ٹرین ہے، کائے کی ٹرین ہے؟ بیوی کے وہاں کے میکے میں فلاں کی اس کی سالی کی شادی ہے، اس کے لیے برابر 3 بجے اٹھ کے بیٹھے گا، لیکن 5 بجے فجر میں نہیں آ سکتا ہے. 5 بجے فجر میں نہیں آ سکتا ہے. فلم دیکھنے کے لیے باسی عید کو 1 گھنٹہ پہلے پہنچے گا، شروع سے دیکھنا ہے آپ نے کو، بیچ میں سے نہیں پہنچنا ہے. لیکن نمازوں کے لیے کب آ رہا ہے آپ دیکھیے اس کا حال کیا ہے. یہ اگر ہم نماز کے ساتھ اللہ کا سب سے پیارا عمل جو اللہ کو پسند ہے نماز، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ نماز. اور سب سے بہترین عمل کو ہم اگر برباد کریں، ہم چاہتے اللہ پوری دنیا ہمارے بہترین کر دے، ہوتا نہیں ہوتا. اللہ کے دین کو، اللہ کی عبادت کو ہم برباد کریں اور اللہ ہماری دنیا سنوارے، ہوتا ایسا نہیں ہوتا ایسا. ہم پہ مصیبتوں کے پہاڑ جو ٹوٹتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں اس میں بنیاد ہوتی ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری کہ نماز کا اہتمام ہمارے گھر میں ہونا چاہیے. ایک بھی نماز ہماری چھوٹنی نہیں چاہیے. بڑے چھوٹے سب. 7 سال کا بچہ ہوا نماز سکھاؤ، 10 سال کا ہو کے بھی نہیں پڑھا، سزا دو اس کو، سزا دو اس کو. گھر میں سارے نمازی ہوں، 5 وقت کی نمازیں برابر پڑھنے والے ہوں. اس سے بڑھ کے پھر نوافل ہیں، سنن ہے، تہجد ہے، اس کی بعد کی چیزیں. 5 نمازیں چھوٹنا نہیں چاہیے. 5 نمازوں کا اہتمام زندگی میں ہونا چاہیے. نمبر 5 جو ہمارے سماج میں جو برائی ہے، جس کی اصلاح کی بہت بڑی ضرورت ہے، وہ ہے والدین سے بدسلوکی. اللہ کا عذاب جو آتا ہے دنیا میں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. آخرت میں عذاب الگ، دنیا میں آتا عذاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا، البغی وعقوق الوالدین. 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلدی جلدی اس کی سزا دے دیتا ہے. آخرت سے سنبھال کے آخرت میں سزا دے گا نہیں، آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن اس کی سزا شروع کہاں سے ہوتی؟ دنیا سے. البغی وعقوق الوالدین، سرکشی، ظلم اور والدین کے ساتھ بدتمیزی، بدسلوکی. آج کا نوجوان ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے؟ بات کرنے کا طریقہ ماں باپ سے دیکھیے. دوست آفس کے آئیں گے، آئیے بیٹھے بیٹھے، اور باپ آیا باہر سے، ہاتھ میں تھیلیاں ہیں، سامان لے کر آیا ہے، ہاں بڑھاپے میں ہے، لیتا اس کے ہاتھ میں سے. باہر بہت ڈرامے کرے گا اخلاق والے، اور یہ وہ کمپنی کا باس آیا تو کیسا کرتا. لیکن باپ ہے، ماں ہے، ان کے ساتھ سلوک ہے، تمیز سے بات بھی نہیں کرتا ہے. بلکہ اگر باپ بوڑھا ہے، رات میں کھانس رہا ہے، جا کے بجائے شفقت سے، کیا بابا کیا ہوا، تکلیف کیا ہو رہی، لو پانی پیو، غصہ ہوتا، کب سے کھانس رہی، نیند خراب ہو رہی میری، پانی پینے نہیں آتا کیا، رکھا ہوا ہے نا وہاں پہ پانی، کیوں نہیں پیتے، صبح آفس جانے معلوم نہیں ہے. آج نوجوانوں کا حال دیکھیے، خاص کر کے اگر وہ کماتا ہے تو پھر تو گیا کام سے، اور نہیں کماتا ہے تو بھی آپ حال دیکھیے، کچھ فکر نہیں اس کو. پوری لسٹ لے کے آتا، میرا بھی موبائل تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، میرے کو ابھی نیا آئی فون چاہیے، 14 آ رہا، آئی فون چاہیے مجھ کو. یہ نہیں دیکھتا ہے کہ باپ کی جوتیاں دیکھا تو کبھی؟ تیرا آئی فون جو ہے، سیمسنگ چھوڑ کے آئی فون لے رہا، 13 کے بعد 14 لینے کی بات کر رہا، تو تیری دنیا میں مگن ہے. کبھی تو نے باپ کی جوتیاں بھی دیکھی ہیں، اس کے کپڑوں میں کتنے پیبندے دیکھا تو، وہ کتنی محنت کر کے لاتا ہے، باہر سے آتا ہے، وہ دوائیں اپنی کتنی چھوڑ رہا ہے، نہیں کھا رہا، کچھ دوا کھا رہا، کچھ نہیں کھا رہا، پیسوں کی کمی کی وجہ سے. تیرے ایجوکیشن پہ اتنا لگا رہا ہو، کیا کیا قربانیاں دے کے کما کے لا رہا ہو، کتنی ایکسٹرا ٹائم محنت کر رہا ہو، کتنوں کی باتیں سن رہا ہو، چھوڑنا چاہ رہا جاب، پھر بھی وہیں بے عزتی کے ساتھ رہ رہا اسی دکان میں. کبھی اس کو دیکھا تو نہیں. تیرے ذہن میں تیرے فرینڈشپ تو ہائی لیول کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا، تیرے جوتے نائکی کے، اسکیچرز کے، ایک دم ہائی لیول کے، تیرے کپڑے، تیری جینز پینٹ، تیری گھڑی،
تیرا چشمہ ریبان کا، اور تو بہت بڑا آدمی ہے، بھکاری ہے، تو فقیر ہے، تو تیرا اپنا کیا ہے؟ تو باپ کا خون جلا جلا کے تو یہ ماں کی طبیعت بگاڑ کے اس کی ساری پریشانیاں ان کو ختم کرنے کی بجائے بڑھا کے تو یہ سب لے رہا ہے، ان کی زندگیاں برباد کر کے تو یہ لے رہا ہے، شرم بھی نہیں آتی ہے؟ تو لا کے ان کو دیتا، بیٹھو تو میں کرتا، نہیں ہے تیرے اندر وہ، تو ماڈرن زمانے کا ہے، اتنا ماڈرن کہ انسانی نہیں ہے، تو اب جانور ہو گیا، مشین بن گیا، تیرے جذبات ہی ختم ہو گئے، بات بھی نہیں اس پہ، اتنا سب کچھ کر کے بھی بات بھی صحیح نہیں، ذرا ادھر نکل گیا، ذرا ادھر آ رہے، کبھی آ کے بیٹھتے تو جا ہمارے پاس، کیا بات کرو تمہارے سے، وہی تمہاری تکلیفیں سنتے بیٹھنے کا، کتنے بار سننے کا، ارے تیرے کو نہیں بتائیں گے کس کو بتائیں گے، اب میرا دماغ خراب ہوتا ہے تمہاری باتیں سن سن کے، ٹائم نہیں میرے پاس، بولو جلدی سے، شارٹ میں بولو، کیا ہے آپ کو، بولے جانا دے، جا شارٹ میں بولو، آپ کو بہت تکلیف ہے اور آپ کے دوست کے پاس آپ جائیں اور بولے بہت ٹینشن میں، شارٹ میں بول بھائی کیا ہے تیرا، بولیں گے اس کو، شارٹ میں بولے، ایک دم زیادہ لمبا مت بول، دماغ خراب مت کر میرا، ایک دم چھوٹا جلدی جلدی 2 جملے میں بول دے کیا ہے تیرا پرابلم، بولتے آپ، اس نے پورا موسم ہی خراب کر دیا ہے، ہمدردی نہیں ہے اس کو۔ اگر ہمارے گھروں کا حال یہ ہو، جس گھر میں ماں باپ کی عزت نہیں، وہ گھر عزت کے لائق نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم کو عزت ملے اور ہم ماں باپ کو عزت نہیں دیں گے جن کی عزت کرنے کے لیے اللہ نے بتایا ہم کو، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ تیری زندگی میں دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اف بھی مت بولنا ان کو۔ اف کیسا ہے ہمارے مطلب یہ اف ہے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑک بھی مت ان کو، غصے سے گور بھی مت ان کو۔ آفس کے دوست آ گئے، باپ تھوڑا سا پرانے زمانے کا ہے، اگر آ گیا ڈرائنگ روم میں تو کیسا دیکھتا اس کو، اب معلوم نہیں کیا کریں گے، کچھ غلط بات بول دیں گے، میری عزت پوری جائے گی، یہ پرانے زمانے کا مال ہے۔ میرے دوست سب ماڈرن ہے ایک دم، کچھ تو اوندا الٹا بول دیں گے، ہنسیں گے دوست میرے اوپر۔ کالج میں ملنے چلا جائے باپ، ہاں کیسا لگتا، اگر وہ مجھے کہیں کو لکھا میرا نام تیرے فارم کے اوپر، باپ ہے نا، نام بھی بدل دے گا باپ کا۔ ماں باپ سے دوری، ماں باپ سے شرمندگی، ماں باپ کی تذلیل، ان کے ساتھ بدسلوکی، وہ قوم کیسی عزت پائے گی جو اپنے بڑوں کی عزت نہ رکھے؟ سب سے زیادہ ان کے ذریعے سے تو پیدا ہوا، دنیا میں آیا، اللہ نے تیرے وجود کا ذریعہ ان کو بنایا، اور تو ان کی عزت نہیں کرتا اور تو عزت چاہتا دنیا میں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 2 چیزیں ایسی ہیں دنیا ہی میں اللہ سزا دے دیتا اس کی۔ پھر بیٹھ کے دوست بتا کہیں کو ہو رہا ہے ایسا، سمجھ میں نہیں آ رہا میرے ساتھ، ہاں اتنے انٹرویو دے رہا لیکن پاس نہیں ہو رہا، یہ کر رہا لیکن ہو رہا ہی نہیں، جاب کر رہا لیکن برکت ہی نہیں، یہ نہیں، کئی ذرا سوچ، تو ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں۔ اگر ان کی دعا لے لیتا، ابھی کتنے لوگ ہیں جاہل رہتے، جٹ ایک دم کچھ بھی نہیں آتا، کہاں انگوٹھا لگانا وہ بھی معلوم نہیں رہتا، لیکن ان کے پاس بڑے بڑے انجینئر جاب کرتے ہیں، ٹیبل پہ ان کے ماں کی دعا لکھا رہتا ہے اس کے اوپر، ہاں ماں باپ کی دعا رہتی ان کو، کیا بھی نہیں رہتا ان کے پاس، کوئی بہت بڑی صلاحیت نہیں رہتی، ان کے ماں باپ ان کے ساتھ اچھے رہتے، ہو تھوڑے کم رہتے، ہو بہت ہوشیار بھی نہیں رہنا، بہت ہوشیار رہے تو نہیں رہتا کسی کا، وہ صرف اپنا رہتا۔ کچھ بچے رہتے تھوڑے کیسے ایڑے باگڑے رہتے بچے، کچھ بھی ہوا ماں باپ کو تو پہلے آ جاتے، وہ پڑھے لکھے تھوڑے دیر سے آتے ہیں، لیکن ان کو کیا رہتا، ماں باپ ان کو دل سے دعا دیتے، یہ میرا بچہ ہے، دیکھو ہر چیز کرتا، میرا خیال رکھتا، پیشاب پاخانہ بھی صاف کرتا، اللہ تیرے کو خوب ترقی دے، بولتے ماں باپ اس کو۔ اور پھر وہ ایسی ترقی کرتا کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس کو، لیکن پڑھنے لکھنے والے اس کے پاس جاب پہ رہتے ہیں، ان کی تنخواہ دیتا ہو، اللہ ترقی۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے مارکیٹ میں، آپ کو بہت ڈھونڈا بھی نہیں پڑے گا، آسانی سے مل جائیں گے آپ کو، ایسے کیا بھی نہیں بولتا میرے پاس، بس میں ماں باپ کی خدمت کیا، ان کی دعا لیا، ترقی ہو گئی میری۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ غیبی معاملہ ہے، ماں باپ کی دعا لینا، باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا، اور بد دعا بھی رد نہیں کرتا۔ بعض بچے، بعض نوجوان
بد دعا تک لے لیتے ہیں ماں باپ کی. اس سے بدترین چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ماں باپ اگر یہ کہیں اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے, اس سے بڑا انسلٹ دنیا کا کیا ہے کسی کا. اور ماں باپ کہیں ایسی اولاد اللہ ہر ایک کو دے, یہ اس کا شرف ہے دنیا میں. ہم کہاں ہیں ہم دیکھیں, ہم کہاں ہیں ہم دیکھیں. موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے, ذرا سن رہے بات, ادھر ایک بات بولنے کی ہے. باپ بڑھاپے میں پہنچ گیا ایک دم, آج ہے کل جاتا. اس کا دل کھول کے اس کو بات کرنا ہے. کوئی ہو تو صحیح, اکیلا پڑا رہتا ہے بستر کے اوپر, کچھ تو بات کرنے کے لیے اس کو کوئی چاہیے. ہاں بولو کیا ہے, موبائل میں لگا ہوا ہے. ذرا ادھر تو دیکھ, ادھر نزدیک آ کے بیٹھ بیٹا, بولو وہاں سے, سن رہا نا میں یہاں سے. اب تو موبائل میں لگا ہوا ہے, ذرا بات تو سن. میرا کان ہے نا تمہارے پاس, کیا پریشان کر رہے, بولو رکھ کے بولتا, بولو کیا بولنا ہے. اب کیا بولے گا وہ اتنا غصے سے, بولو. جب ڈانٹ کے بول رہا بولو, یا ہمدردی سے بول رہا بولو. بولنا چاہیے, کیا بولو, پھینک دیا موبائل کو, بولو کیا بولنا ہے بولو, بعد میں دیکھنا. ارے موبائل تیرے کو چیک کر رہا تھا, نہیں وہ بعد میں دیکھ لیں گے, تمہاری بات سب سے پہلے, تم بولو کیا بولنا ہے. کتنا اچھا لگے گا, مرتے مرتے خوش مریں گے وہ لوگ. لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم تنہائی میں مرے, کوئی ہماری سننے والا نہیں تھا, اولاد بھی نہیں سنتی تھی ہمارا. دنیا بھر میں ہاں بولنا, ارے کائے کو رکھ رہا, ذرا سن تھوڑی بات اور سن, دو بات اور بولتا تیرے کو. گھنٹوں بیٹھ کے اولاد فون پہ بات کری دوستوں سے, فضول باتیں, کالج کی, کمپنی کی, ادھر ادھر کی تھرڈ کلاس باتیں. اور ماں باپ سے بات کرنے کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے. ذلیل آدمی, کیسی عزت ملے گی تجھ کو اگر ایسا حال ہو. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. ہمارے معاشرے میں چیز گھٹتی جا رہی ہے, مشین بنتے جا رہے لوگ, مشین بنتے جا رہے ہیں. ہمدردی, محبت, شفقت, خدمت کہاں ہے؟ یہ ہونا چاہیے, یہ ہماری زندگی میں آنا چاہیے. اولاد کا بھی معاملہ دوسری طرف بگڑا ہوا ہے تو ماں باپ کا بھی بگڑا ہوا ہے. بعض ماں باپ کے اعتبار سے آپ دیکھیے اولاد کی کوئی تربیت نہیں ہے. دین سکھانے کے اعتبار سے بعض اوقات یہ انجام بھی ہوتا ہے برائی کا, کہ اسکول میں جا رہا, کالج میں جا رہا, اچھے سے اچھی پڑھائی کر رہے, لیکن ماں باپ دینی تربیت نہیں ہے. اللہ کا تعارف آپ نے نہیں کرایا, آپ نے دین اس کو نہیں سکھایا. آپ نے اس کو میتھ سکھایا, سائنس, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی آپ نے اس کو سکھایا, اکنامکس آپ نے سکھایا, پروفٹ اینڈ لاس آپ نے اس کو سکھایا. آپ نے اس کو جنت جہنم نہیں سکھایا. تو آپ بتائیے اولاد آپ کی کیسے ہوگی؟ یہ بھی برائی ایک بہت بڑی ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دنیا میں ترقی والا دیکھنا چاہتے ہیں, دین میں نہیں. بلکہ اگر کوئی بچے پڑھائی کے دوران میں کسی درس میں آتے, یا جاب کرنے والے بچے کبھی درس میں, دینی دروس میں جاتے, ماں باپ بولتے یہ سب چھوڑ, پڑھائی میں لگ, ان کے چکر میں مت پڑھ, ان کو کچھ کام دھندے نہیں ہیں, تو تیری اپنی پڑھائی کر, پڑھائی کر, پڑھائی کر, پڑھائی کر. پڑھائی میں لگا رہتا ہے. اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد اگر احتلام ہو جاتا ہے تو غسل واجب ہوتا ہے. کہاں سکھاتے اس کو؟ نہیں سکھاتے. بیٹھ کے سکھاتا. بچیاں پردہ زندگی میں نہیں, ماں باپ سکھاتے نہیں. کانوینٹ اسکول میں جاتی بچی, کائے کا پردہ؟ پردہ نہیں ہے. کیوں اسکول میں منع ہے؟ اب تو قوانین بھی پاس ہو رہے ہیں, نہیں کر سکتے پردہ وہاں پہ. لیکن اسکول نہیں چھوڑ سکتے ہم لوگ, اسکول نہیں چھوڑ سکتے. پردہ جو ابھی جو حال ہی میں جو مسائل آئے تھے کرناٹک میں پردے کے تعلق سے, کئی ماں باپ اب اس میں پڑ گئے. اب کیا کرنا, کیا کرنا, مطلب اللہ معاف کرنے والا ہے, ہاں بغیر پردے کے جا. پردہ چھوڑنے کو تیار ہو گئے, پردہ چھوڑنے کو تیار ہو. کئی لوگ بھیجے بھی ویسے بغیر پردے کے اپنی بچیوں کو, بولے ایجوکیشن میں نہیں, بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. ہاں کلمہ ہے یہ اسلام کا, قبر میں پوچھا جائے گا. یہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ, دین پڑھاؤ نہیں ہے, دنیا پڑھاؤ. کیوں پڑھا رہے اتنا بچی کو؟ اس لیے پڑھا رہے ہم لوگ کہ کل کو اگر طلاق ہو گیا تو خود کما کے کھانا. ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی, تو طلاق کا سوچ رہا اس کا, تو طلاق ہی ہوگا. تیری پلاننگ جیسی ہے ویسے ہی ہونے والا ہے. پھر اس کو دین سکھا تاکہ طلاق ہی نہ ہو. طلاق کا سوچ کے ہی شوہر کو چکر آئیں,
اتنی نیک بنا اس کو کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا وہ. ساس اس کے شوہر کی دھلائی کر دے اگر طلاق کی بات نکالا منہ سے. تو اتنا دل جیتنے والی وہ خاندان کا, خدمت کرنے والی, اخلاق والی, دیندار اور اللہ کو راضی کرنے والی, بچوں کی نیک تربیت کرنے والی, ایسی رہنا ہو. ہے ہمارے گھروں میں یہ نہیں ہے. آج بچیوں کا مزاج آپ دیکھیے, بچیوں کا مزاج. اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں ہے نکاح میں بچی سے اجازت لی جائے, اگر وہ خاموش رہیں تو اس کی اجازت ہے. یہاں بچی بول رہی ابا شادی کب کر رہے میری؟ بچہ نہیں, بچی. اور اس سے آگے کی یہ ہے کہ اپنے طور پر ہی وہ چننا شروع کر دی ہے. یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ فرینڈ ہے, فرینڈ میں سے اس سے شادی کرنا ہے مجھ کو. موبائل فون باپ نے لا کے دیا ہے نا اس کو, بیٹا یہ لے, کبھی بھی ایمرجنسی آئے فون کرنا. باپ کو تو کبھی فون کرتی نہیں وہ, لیکن وہ فون لے کے رات دن جو لگی رہتی ہے واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, اپنی ساری تصویریں اس میں ڈال کے اور ساری چیزیں اس میں سماج میں ساری عام ہو کے, باپ کو بھی کوئی فوٹو بھیج دے, دیکھو یہ آپ کی اولاد ہے, کرتوت دیکھو اس کی, بیٹا ہے, بیٹی ہے, ہاں حقہ پی رہا, اس کا فوٹو دوست بھیج رہا, کیا کر رہا بیٹا تیرا, دیکھ حقہ پی رہا جا کے حقہ ہاؤس میں, شراب پی رہا, جوا کھیل رہا, ڈرگ ایڈکٹ بن گیا. باپ کو دوسرے طور سے آ رہے, بیٹا کبھی نہیں بھیج رہا میں کیا کر رہا. حالات ایسے ہیں. اولاد کی تربیت نہیں, نگرانی نہیں. ہم کو اپنی اولاد پہ بہت بھروسہ ہے, اچھی بات ہے, ہارٹ اٹیک آنے والا ہے آپ کو, ڈرو مت. اتنا بھروسہ کبھی رکھنا نہیں, نگرانی کرنا, نگرانی کرنا. سے بولتے ہیں نا بعض اوقات, یعنی بلی کو دودھ کی حفاظت پہ مأمور کرنا. کرتے ہی صاحب, بلی کو بولے دودھ ہے سنبھال اس کو, کرتے ایسا نہیں کرتے کبھی. ایسا بلی کو دودھ سنبھالنے کے لیے دیتے نہیں دیتے. موبائل دے رہے اس کے ہاتھ میں, کبھی بھی کچھ ایمرجنسی ہو تو کال کرنا. اچھا ابا جی بہت بہت شکریہ. لیکن اس موبائل کے ذریعے سے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. دیر دیر تک بچیاں, بچے, نوجوان بیٹھ کے میوزک سننا, گانے, بے حیائی اور یانیت. ایک صاحب نے کہا کہ دادا جان اپنے پوتے سے بولے, بیٹا میں رات کو استنجا کے لیے اٹھا تھا, کیا عمل ہے تیرا, تیری بلینکٹ میں سے نور نکل رہا تھا. کون سا نور تھا وہ؟ رات میں وہ اندر بلینکٹ میں موبائل لے کے سویا ہوا ہے, حرکتیں یہ کر رہا ہے. دادا کو کیا دکھائی دے رہا؟ اندر سے اس کے نور چمک رہا ہے اس کی بلینکٹ میں. آج بچوں کا حال یہ ہے. موبائل فون کی وجہ سے کئی بچوں کے اخلاق بگڑ گئے. کئی بچے وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں ذہنی طور پر. گھروں کا ماحول گندا ہو رہا ہے. جو چیزیں آج ان کو کل معلوم ہونی چاہیے تھی آج معلوم ہو رہی ان کو, لیکن کوئی نگرانی ہماری طرف سے نہیں ہے. بچوں کی تربیت, ان کو دین سکھانا, ان کو توحید سکھانا, سنتوں کی تعلیم دینا, اسلامی آداب, اسلامی اخلاق سکھانا, بڑے چھوٹے کی تمیز بتانا, ان کو زندگی کے اصول سکھانا. ان کو ہے, ہم بیٹھ کے کبھی سکھاتے اپنی اولاد کو, بیٹھتے کبھی بات کرتے, اس سے بیٹا ایسا نہیں کرتے, ایسا کرنا چاہیے, یہ صحیح ہے, یہ سنت ہے, یہ حدیث ہے, یہ قرآن میں ایسا ہے. ہم کو معلوم نہیں, ہم کیا سکھائیں گے ان کو؟ ہم کبھی سیکھے نہیں, ان کو کیا سکھائیں گے؟ ہمارے گھروں کا ماحول ہونا چاہیے. روزانہ تھوڑا وقت نکال کے بچوں کے ساتھ بیٹھنا, بات کرنا, باہر تھوڑا کم بیٹھنا, 15 منٹ کم کرو بھائی چوپال میں بیٹھنے سے, تھوڑا گھر والوں میں بھی بیٹھیں. بعض اوقات بچے بولتے ہیں ہمارے ماں باپ ہم کو ٹائم نہیں دیے, کبھی ہم کو پوچھے نہیں تیرے ساتھ کیا ہو رہا, ذہنی طور پر کیا گزر رہے تیرے اوپر, پڑھائی کا ٹینشن ہے, یہ ہے وہ ہے, سب گھر میں جھگڑے بیوی شوہر کے. ان کی وجہ سے ہمارے ٹینشن ڈرگ ایڈکٹ بن گیا میں, ان کی وجہ سے ٹینشن میں فیس بک پہ ہمدردیاں تلاش کرتی رہی, مل گئے ہمدرد. گھر میں جو ہمدردی نہیں ملی باہر ملی. گھر میں کوئی سننے والا نہیں تھا, باہر سننے والا ملا. کیا فائدے کے ایسے ماں باپ جو بچوں کی کبھی سنتے نہیں, کبھی ان پہ دھیان نہیں دیتے, صرف پیسے سے ہوتا کیا؟ بچے اگر شکایت کریں ماں باپ سے آپ محبت نہیں کرتے ہم کو,
محبت نہیں کرتا, اتنا سب کس کے لیے کر رہا ہوں, تیری فیس بھرا, تیرا یہ کرا, تیرے کپڑے لایا, جوتے لائے, سب یہی محبت نہیں تو کیا ہے؟ پیسے محبت ہے, خرچہ کرنا محبت ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کے کبھی ہمدردی سے ہم بات کرتے ہیں؟ نہیں. یہ بھی مسئلہ ہے, اولاد کی نگرانی کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, چھوٹے بڑے بچے, ان کے ساتھ فیملی میں گیدرنگز ہماری ہونی چاہیے, پھر اس کے ساتھ دین سکھانے کا انتظام ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے, سماج برباد ہوگا, سماج میں نقصان ہوگا, اور اس کے نتائج پھر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہوگا. حالات بہت برے ہو رہے ہیں, کیا ہو رہا, زمانہ بگڑ رہا. باتیں کرنے کی ہیں, ہم اپنے دائرے میں کیا کر رہے ہیں یہ سوچنے کی چیز ہے, اور بہت ساری باتیں کرنے کی, لیکن میں سمجھتا آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں, اور جو ہم کر سکتے ہیں اس پر ہم کو دھیان دینے کی توفیق دیں. ورنہ ہم حالات کا شکایتیں کرتے رہیں گے, حالات بدلتے اس سے. طوفان آیا تو آدمی بولے طوفان آتا, کیسا طوفان, اس کے بارے میں بولتے بولتے رکنے والا طوفان. تیری فلسفی, تیری لیکچر سے, تیری باتوں سے طوفان رکنے والا, بارش رکنے والی, سیلاب رکنے والا, زلزلہ رکنے والا نہیں. تو یہ سوچ کے اب اس میں تجھ کو کرنا کیا ہے؟ بارش کی شکایت کرنے سے بارش رکتی؟ چھتری کھول, چھتری کھول, تو محفوظ رہے گا. حالات کا شکایت کرنے سے حالات بدلنے والے نہیں. تو ان بگڑے ہوئے حالات میں اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو کیسے بچا سکتا ہے, اس کے بارے میں سوچ. اور دنیا ایسے بھی نکل جائے گی. مان لیجیے ایک ظالم حکومت آئی اور ظلم کری, مسلمانوں کو پیس کے رکھ دی, ہو گیا. ایسا کئی بار ہسٹری میں ہوا ہے. لیکن تو دنیا کے عذاب کی, دنیا کی مصیبتوں کی فکر کریں, اور قبر میں فرشتہ پیس رہا ہے, مار رہا ہے, کوڑے برسا رہا ہے, سانپ بچھو وہاں پہ کاٹ رہے ہیں. وہ تکلیف تو اس کی فکر نہ کرے, اور یہیں کی تکلیف کی فکر کریں, جاہل ہے. دنیا کے ظالموں کے بارے میں تجھ کو ٹینشن ہے, لیکن قبر کے اندر تجھ کو جو سزا ہونے والی ہے, حشر میں تجھ کو سزا ہونے والی ہے, قیامت کے دن جہنم میں جا کے سزا ہونے والی, اس کا ڈر نہیں ہے, اس سے بچنے کی فکر نہیں ہے. یہ نادانی ہے, یہ نادانی, یہ بڑا عذاب ہے, یہ بڑی مصیبت ہے. اس کی فکر زیادہ ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں, اپنے عقیدے کی, اپنی عبادات کی, اپنے اخلاق کی, اپنے گھروں کی, اپنی اولاد کی, اپنے بھائی بہن, ماں باپ, دوست احباب, ان کی فکر کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں. اگر ہم یہ کریں گے, بہت ممکن ہے اللہ ہم پر رحم فرما کر ہمارے حالات کو درست فرما دے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق دے اور ہمارے حالات کو درست فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.